ورلڈ اسلامک نیٹ ورک پیش کرتا ہے دنیا کے مشہور علماء کرام کی نایاب تقریریں۔ ورلڈ اسلامک نیٹ ورک نے 70 سے زیادہ کتابیں مختلف موضوعات پر شائع کی ہیں۔ ون کی پیش کردہ میننگ آف اسلام، ون ہی کی پیش کردہ پروفٹ محمد پیس بی اپون ہم اینڈ ہز پروجینی، آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی جہاد، ایس ایس اختر رضوی کی فیملی لائف آف اسلام، دی گریٹ مسلم سائنٹسٹ ون کی پیش کردہ۔ اگر آپ ان کتابوں کو مفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں فوراً لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے ورلڈ اسلامک نیٹ ورک 6769 حضرت عباس علیہ السلام اسٹریٹ، ڈونگری، ممبئی 9۔ قریب ہے یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ فان کی طرف جو اللہ اشارہ کر رہا ہے، جب سب مر جائیں گے، سور جب پھونکے گا، دیٹ از ڈے آف ججمنٹ، اس وقت اللہ کیا کرے گا؟ پہلے سور میں سب ختم ہوں گے، اس کے بعد اللہ ملک الموت کو موت دے گا۔ جب ملک الموت بھی مر جائے گا تو پھر اس زمین اور آسمان میں انہیں جبرائیل و میکائیل و اسرافیل سب ختم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، کوئی انہیں چونٹی بھی نہیں ہے، کچھ نہیں رہے گا۔ کل من علیہا فان میں ہر چیز فنا ہو جائے گی، وہ رہے گا جو حی اور قیوم ہے، جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا، اور معصومین ہے۔ اس کے بعد پھر ایک سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد اسرافیل پھر زندہ ہوگا، دوسرا سور جو پھونکا جائے گا، تو اب انسان خبروں سے نکلیں گے، ہم سب زندہ ہوں گے دوسرے سور میں۔ ڈے آف ججمنٹ میں ہم انٹر ہوں گے، وہ میدان میں ہم انٹر ہوں گے۔ کیسے انٹر ہوں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے افواجہ، گروپ در گروپ آئیں گے، تو ایک ایک خبر سے 70 ہزار میتیں نکلیں گی۔ مثال کے طور پہ آرام باغ میں خبریں ہیں، گریوز بنی ہوئی ہیں، تو ایک ایک خبر سے جو میت نکلے گی نا، مردہ جو نکلے گا اپنے کفن کو لپیٹ کر اٹھائے گا۔ میں بڑی احتیاط سے پڑھ رہا ہوں کہ بعض کفن کے ساتھ اٹھیں گے، بعض برہنہ اٹھیں گے، سمجھے؟ برہنہ آپ سمجھ رہے ہیں؟ کھلی ہوئی حدیث ہے، سب کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس بھی ہے، ہمارے پاس بھی ہے، کہ اگر اعمال صحیح نہیں ہوں گے، عمل صحیح نہیں ہوگا، تو وہ لوگ برہنہ اٹھیں گے اور ذلت ہوگی۔ دنیا میں جو گناہ کیا نا، کثیر گناہ جو کر کے جو جاتے ہیں نا، ان کے لیے کہا گیا کہ برہنہ اٹھیں گے، اور سب کے گلوں میں، میری پہلی مجلس کا وہ جملہ یاد رکھیں، سب کے گلوں میں اس کا بوجھ ہے اور وہ اللہ کے پاس جائیں گے۔ لیکن جب پہلا گروپ آئے گا، آج ایک ہی گروپ کا میں ذکر کروں گا۔ پہلا جب گروپ آئے گا خبر سے اٹھ کے، اچھا ایک ہی ساتھ ہزاروں کی تعداد میں نہیں آ جائیں گے، ہزاروں کی تعداد میں مطلب جتنے انسان ہیں سب کو ایک ساتھ نہیں بلایا جائے گا۔ گروپ افواجہ کہا کہ گروپ در گروپ، کوئی مثال کے طور پہ 10,000 کا گروپ آ رہا، پھر 20,000 کا آ رہا، پھر 30,000، مثال دے رہا ہوں میں، اس طرح آئیں گے۔ تو جب پہلے لوگ جو اٹھائے جائیں گے نا، پلیز غور سے سنیں، ان کو میدان محشر میں فرشتے لٹا دیں گے زمین پہ، کہیں گے کہ تم لیٹ جاؤ، وہ لیٹ جائیں گے،
لیٹ کر خوش ہوں گے کہ چلو ہم لیٹ گئے، کچھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد لیٹا تو دیا، لیکن یہ کون لوگ رہیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں غرور اور تکبر کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. ان کے اوپر سے اہل محشر گزریں گے، یہ چیخیں گے. یہاں تک کہا گیا کہ چونٹی کے مانند کر دے گا اللہ. جو سر اٹھا کے چلتے ہیں، سر کو اٹھا کے تھوڑا سا ہمارے پاس پیسہ آ جائے، سٹیٹس بڑھ جائے، 2 بیڈروم کے فلیٹ سے اگر 4 بیڈروم میں چلے جائیں، پھر ہم کسی کو نہیں دیکھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ دولت مند، ہم سے زیادہ صاحب اختیار، ہم سے زیادہ عزت والا کوئی نہیں. جس کو چاہے جو چاہے زبان سے بولتے. یہ زبان کا گناہ اتنا سخت ہوتا جا رہا ہے. میں کیا کروں، خالی زبان کے گناہ پہ 1 اشرا ہو سکتا، پورا 1 اشرا. اتنی روایتیں، اتنی حدیثیں ہیں کہ کنٹرول یور ٹنگ پلیز، کنٹرول یور ٹنگ. مولا علی کے جملے کو پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ انسان چھپا ہوا ہے زبان کے نیچے. اگر if you don't control your tongue, believe me, روز قیامت، روز محشر، ڈے آف ججمنٹ کے دن، مالک یوم دین کے دن، یہ تو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا نا کہ وہ دن آئے گا اور میں نہیں جاؤں گا. یہ تو کوئی نہیں بولتا. یہ تو سب کو بلیو ہے نا کہ اب ڈے آف ججمنٹ میں ہم جائیں گے. اس لیے کہ ہم سورہ علم میں پڑھ رہے ہیں مالک یوم دین، ہم اس دن کو یاد کر رہے ہیں نا. اب ڈینائی، انکار تو کوئی نہیں کر رہا، سب کو بلیو ہے. عورت مرد، لڑکی لڑکا، سب کو بلیو ہے نا. تو اس دن کا پریپریشن کے لیے جو ہم جا رہے ہیں نا، اگر زبان کا گناہ نہیں ہو تو خبر سے شروع ہوگا، محشر تک جائے گا. It will start from your grave. خبر سے شروع ہوگا، محشر تک جائے گا. اگر زبان کو تم کنٹرول نہیں کرتے. یہ وہ گناہ ہے دوستو، یہ وہ گناہ ہے کہ اگر زبان مسلسل چلتی جائے، اسی طرح لوگوں کو ہرٹ کرتے. میں کیا کروں، آج اتنے فونز اور اتنے میسیجز آئے کہ ان کے گھر کا یہ پرابلم، ان کو اتنا ہرٹ کر دیا، انہوں نے ان کو اتنا ہرٹ کر دیا. جیسے جیسے سٹیٹس دنیا میں بڑھ رہا ہے، لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہو. ارے بابا، تمہارا سٹیٹس جو بڑھا نا، شکر ادا کرو، اللہ تمہارے سٹیٹس کو بڑھا رہا ہے. جس نے بڑھایا وہ لے بھی سکتا ہے. جس نے تمہاری عزت کو دیا نا، جس نے تمہیں پیسے دیے نا، جس نے 2 بیڈروم سے 4 بیڈروم میں لایا نا تم کو، وہ پلٹ کے 1 جھوپڑی میں بھی لا سکتا تم کو. 1 سیکنڈ میں ختم بھی ہو سکتا. کس پیسے پہ غرور کر رہے ہو؟ کس پیسے پہ ناز کر رہے ہو؟ کہ کس چیز پہ ناز کر رہے ہو؟ ایک لمحے کے لیے تم موت کو کنٹرول نہیں کر سکتے. کیا فرعون اور نمرود سے زیادہ پیسہ ہے؟ کیا فرعون اور نمرود سے بڑی حکومت ہے تمہاری؟ چھوٹی سی حکومت ہے. گھر میں جو چاہے، جس کو چاہے جو چاہے بول دو. کبھی سوچو کہ اس جگہ پہ جانا ہے، اس جگہ پہ کیری کرنا ہے، اس کے لیے فکر نہیں کر رہے. دنیا کے بڑے بڑے گھر کنسٹرکٹ کرنے کی فکر ہے کہ میں بڑا گھر بنا لوں، بڑا فلیٹ لے لوں بامبے میں. لیکن کبھی یہ بھی سوچو کہ وہاں کے لیے بھی میں کچھ کنسٹرکشن کروں. جب اپنا گھر دنیا میں بنا رہے ہو تو وہاں بھی وہ گھر بنا لو نا. وہ کنسٹرکٹ، وہاں اپنی خبر کو بھی کنسٹرکٹ کرو. وہ سوچو وہاں پہ. بار بار کہہ رہا ہوں کہ سوچو اس جگہ کے بارے میں. اس جگہ کے بارے میں سوچو کہ کتنا دے رہا ہے. کون لا کے تمہیں لائٹ لگائے گا؟ کون لا کے تمہیں راحت دے گا؟ اگر تم دنیا میں کنٹرول نہیں کرتے تو وہاں حشر کیا ہونے والا ہے؟ کس منزل تک پہنچو گے؟ اسٹیج ایسا آ جائے گا کہ تم پکارتے رہو گے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. مولا علی کے خطبے کا ایک جملہ سن لے بس. آج کی مجلس کا پہلا میسیج ہے. پلیز بیدار ہو کے سنو، تھوڑی سی اویئرنیس کو پیدا کرو. مولا علی کے یہ سینٹنس سن لو، اس کے بعد ہر انسان کا ذہن خود بخود کھلے گا. یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں، مولا علی کے جملے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ اے میرے دنیا والوں، اے مسلمانوں. علی کا جملہ پلیز غور سے سنیں. ایک جملہ ہے لیکن کتنا بڑا میسیج علی نے دیا کہ اے دنیا والوں، اے مسلمانوں، تم دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں اتنی آ گئی کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا کفن بازار میں آ گیا. علی نے کتنی پیاری بات کہی. تم کو اندازہ ہی نہیں ہے، تم غفلت میں ہو. دنیا کی محبت میں ڈوبتے جا رہے ہو. تم کو پتہ نہیں تمہارا کفن بازار میں ہے. اب اس سے زیادہ کلیئر مولا علی کیا کہیں گے؟ سوچو، فکر. یہ صرف مردوں کے لیے نہیں،
یہ لڑکیوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی بیداری ہے کہ کفن بازار میں رکھا ہوا ہے. You don't know when you are going to buy that کفن, کب خریدنے والے ہو. اگر کربلا سے لائے, نجف اشرف سے لائے, اللہ ہم کو زیارت پھر نصیب کرے انشاءاللہ, لائے ہو نا, تو لا کے صرف رکھو مت, الماری میں سجا کے مت رکھو, کم از کم روزانہ دیکھ لو ایک دفعہ ذرا دیکھ لو کہ چیز کیا ہے وہ. اس لیے کہ وہی چیز ہے, وہی تمہارا ڈریس ایسا ہے, برانڈیڈ ڈریسز کو خرید کے لوگوں کے سامنے فخر و غرور کر کے, برانڈیڈ ڈریس پہن کر اپنے غریب رشتہ داروں کے سامنے یہ کہنا کہ دیکھو میرا کتنا بڑا ڈریس ہے, سر اٹھا کے چلنا, وہ برانڈیڈ ڈریس. لیکن کبھی سوچا اس برانڈیڈ ڈریس کی 1 روپیہ 1 پیسے کی ویلیو نہیں ہے, وہ ڈریس یہی رہ جائے گا, وہ ڈریس پھاڑ دیا جائے گا, وہ ڈریس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, پھینک دیا جائے گا. ایک دفعہ تمہاری آنکھ بند ہوئی, جو 100 ڈریسز تمہارے المارہ میں لگے ہوئے ہیں نا, 100-200 ڈریسز جو تمہارے کبرڈ میں رکھے ہوئے ہیں نا, اس کی 1 پیسے کی ویلیو نہیں ہے. سب ویسی سجے ہوئے, بالکل سجے ہوئے رہیں گے, لیکن کون سا ڈریس پہن کے جاؤ گے, کون سا ڈریس تمہاری باڈی پہ ہوگا؟ وہ ڈریس جو کاٹن کا ہے, وہ ڈریس جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے تمہاری نگاہ میں. مولا کہہ رہے وہ ڈریس تمہارا بازار میں ریڈی ہے, تم اپنی محبت دنیا کی چھوڑو, تم کو پتہ ہی نہیں, وہ ڈریس بازار میں آ گیا. مولا کہتے آ گیا, ڈھونڈ لو جا کے, تلاش کر لو جا کے. اگر زبان کا زبان کو کنٹرول نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لٹا دیا جائے گا, اس پہ سے اہل محشر کو گزار دیا جائے گا. بندہ چیختا رہے گا, فریاد کرتا رہے گا کہ پروردگار رحم کر. تو اس وقت فرشتے پکار کے کہیں گے آج تو رحم کی بھیک مانگ رہا ہے, کل تیرے سامنے غریب پکارتا تھا تو سر اٹھا کے چلا جا رہا. کل تیرا غریب رشتہ دار تیرے دروازے پہ نوک کرتا, تیرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ اس کی حاجت کو سن لے, اس کی پریشانی کو سن لے. تو پلٹ کر اسے کہتا تھا تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے پاس آنے کی, تم آئے کیسا میرے گھر میں, تم کو معلوم نہیں ہے میرے آرام کا وقت ہے, تم کو معلوم نہیں ہے میرے سونے کا وقت ہے, تم آئے کیسے میرے گھر کو. وہ ایک حاجت کو لے کر, ایک پریشانی کو لے کر تیرے دروازے پہ امید کے ساتھ آیا تھا کہ شاید تو اس کی حاجت کو پورا کر دے, لیکن تو نے اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا, بلکہ اس کو ڈانٹ کے غصے میں گھر سے دھکے مار کے نکال دیا. آج تو اس کی بارگاہ میں تو محتاج بن کر آیا ہے. آج اللہ کہہ رہا ہے کہ کل جب میرا بندہ آیا تھا تو نے کچھ نہیں کیا, اب مجھ سے کیا امید لگایا. What are you expecting now? How can you expect from Allah then? کیسا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ امام نہیں دیکھ رہا؟ پلیز کوشش کرو بابا, کوشش کرو کہ اس کنٹرول کر لو. میں کہتا ہوں کچھ مت دو, غریب کو نہیں دے سکتے نا, آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے نا, مت دے, لیکن سر پہ ہاتھ پھیر کے معافی مانگ لے, محبت سے پیار سے انکار کرے. کہتے ہیں مولانا ہم ہی رہ گئے, یہ تو پروفیشنل ہے, ہر جگہ جب چاہے ہر مہینے آ جاتا ہے ہمارے دروازے پہ مانگنے. میں کہتا ہوں تم شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں اس قابل کیا. نہیں, ہم کو شکر ادا کرنا نہیں کہ اللہ نے ہم کو اس قابل کیا کہ ہم کسی کو دے سکتے, کسی کی مدد کر سکتے. اگر ہم شکر ادا نہیں کرتے then what are we thinking then? What are you? ہم ہے کیا پھر؟ ہم تو کچھ نہیں ہے نا. آج اللہ نے ہم کو اتنا اس قابل کر دیا. اس کنٹرول کے لیے, اس فشار کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرو. یاسین ایک مرتبہ سب کو پڑھنا ہے ہر روز. یاسین سے فشار سے بچتا ہے انسان. اگر یاسین کوئی کنٹینیو ایوری ڈے پڑھے نا تو اس کو فشار سے نجات مل جاتی. دوسرا ایک سورہ ہے, وہ بھی اتنا فائدہ پہنچاتا ہے,
میں لے کے کیا جاؤں میں وہ بتا رہا ہوں. وہ نیکی میں زیادہ برڈن نہیں ڈالنا چاہتا. بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو ناؤ کہ 9ویں اور 10ویں مجلس میں پریپیئر ہو کے آئیں کہ میں ٹوٹل پورا جب کنکلوژن کروں گا نا، جب خلاصہ پیش کروں گا تو اس وقت پورے ہر چیز بتا دوں گا. اب میں تکلف سے بتا رہا ہوں اس لیے کہ 2 دن آپ کو اور بلانا چاہتا ہوں. سمجھے؟ تو سورہ یاسین فشار سے بچاتا ہے. دوسرا ایک سورہ ہے، اللہ کا رسول مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، مسجد بھری ہوئی ہے، مسجد نبوی. ایک شخص انٹر ہوا، عربی ڈریس پہنا ہوا ہے لیکن اس کی باڈی کے اوپر سب ڈسٹ ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، سر پہ بھی گرد ہے. سورج سے بڑا تھکا ہوا معلوم ہو رہا ہے. تو ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کوئی بڑے سفر سے آ رہا ہے، اس لیے کہ پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ کیملز اور گھوڑوں ہارسز پہ ہوتا تھا، گھوڑوں پہ اور کیملز کے اوپر. کار میں یا بس میں یا ایئر کرافٹ میں تو نہیں ہوتا تھا. تو لوگ جب سفر پہ جاتے تھے، سفر سے واپسی پہ کوئی گھر نہیں جاتا، سیدھا گھر چلے جاتا، کہیں نہیں جاتا، اس لیے کہ اتنا انسان تھک جاتا تھا اونٹ پہ چلتے چلتے. اس لیے کہ اونٹ اس طرح چلتا ہے، 10 15 دن، 1 مہینے کا سفر ہوتا تھا، بالکل ٹوٹ جاتا تھا انسان. تو وہ ہر انسان سیدھا گھر جاتا تھا. لیکن یہ شخص گھر نہیں گیا، مدینے میں انٹر ہوا، سیدھا رسول اللہ سے ملنے مسجد نبوی چلا گیا. سب لوگ بیٹھے ہوئے، لوگوں نے کہا خیریت؟ تو گھر نہیں گیا، ویسے ہی آ گیا. تو اور اس کے چہرے سے ایک عجیب وحشت نازل ہو رہی. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ اس نے کہا مجھے رسول سے ملنا ہے. اللہ کے رسول کے پاس گیا اور جانے کے بعد رسول اللہ سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں سفر سے آ رہا ہوں، میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. اللہ کے رسول نے کہا کیا واقعہ ہوا؟ تو کہا میرے ساتھ واقعہ یہ ہوا کہ میں جب سفر پہ آ رہا تھا تو پرانے زمانے میں جو سفر ہوتا تھا وہ ڈیزرٹس میں سے ہوتا تھا، میں صحرا میں سے ہوتا تھا، کوئی روڈ بنی ہوئی نہیں تھی. تو کہا کہ جب ہم سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ بہت تھک گئے تھے، تو میرے قافلے والے دور کھڑے ہو گئے، میں ایک جھاڑ کے نیچے جا کے ٹھہر گیا. ہر طرف ریت ہے، ہر طرف ڈیزرٹ ہے. ہمیں جھاڑ کے نیچے کھجور کا کوئی جھاڑ تھا، میں اکیلا اس کے نیچے کھڑا گیا. میں نے اونٹ کو وہاں باندھ دیا اور میرے قافلے والے تھوڑی دور پہ تھے، میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. ایک دم میرے کانوں میں ایک آواز آئی. کیا آواز آئی؟ کہ بھائی ہم تیرے شکر گزار ہیں، آئی ایم تھینکفل ٹو یو، آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو. کوئی کہہ رہا ہے کام میں. یہ چونکا. اس نے کہا یہ پورا صحرا ڈیزرٹ کون ہے جو میرے کان میں آ کے کہہ رہا ہے؟ ادھر ادھر دیکھنے لگا، کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ آسمان پہ کوئی نظر آتا نہ زمین پہ. دھوپ ہے، گرمی ہے، اور عرب کی گرمی. کہتے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ کوئی قریب آ کے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ آئی ایم تھینکفل ٹو یو. تو یہ سمجھا کوئی اجنہ ہے، کوئی جن ون ہے. اس نے کہا جنیں بھاگو یہاں سے. فوراً اونٹ پہ بیٹھتا ہے، تیز جو ہے. ارے جنوں کی بات آئے گی تو آخری مجلس میں بتاؤں گا جن کیا چیز ہے. تو بہرحال وہ رسول کے پاس آیا تو رسول اللہ نے ایک جیسی اس نے واقعہ بیان کیا، رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا آپ کو کیسے معلوم؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا نا؟ تو اس نے کہا ہاں میں سورہ ملک پڑھ رہا تھا. بتا آپ کو کیسے معلوم؟ تو کہا یہ سورہ ملک کی برکت ہے، بہت چھوٹا سورہ ہے لیکن یہ تحفہ ہے آج کی میری چھٹی مجلس کا. بلیو می، جو لے کے جانا ہے وہ. اللہ کے رسول نے کہا کہ تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا، جہاں سے تو گزر رہا تھا وہاں کچھ خبریں تھیں، وہاں کچھ مردے دفن تھے. سورہ ملک کی یہ برکت ہے کہ جہاں بھی بیٹھ کر آپ یہ سورہ پڑھیں گے اور جہاں بھی بیٹھ کر یہ سورہ پڑھیں گے، جتنی دور تک یہ آواز جائے گی، جتنی دور تک یہ آواز جائے گی، تو جتنی دور کوئی خبریں ہیں تو وہاں پہ اگر کوئی عذاب ہو رہا ہے تو عذاب فوراً اٹھ جاتا. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہاں پہ کچھ مردے تھے جو فشار کے عذاب میں مبتلا تھے، جو تنگی خبر کے عذاب میں مبتلا تھے، کسی کو آگ کا عذاب ہو رہا تھا. تو جب تو نے سورہ ملک شروع کیا تو ان کا عذاب رکا، اور عذاب رکا ان پر رحمت آئی. تو وہ لوگ تھے، وہ مردے تھے جو تجھے آ کے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. تو رسول نے یہ کہہ کر ہم کو ایک میسیج ٹوٹل یہ دیا کہ اگر خبر میں تم لے کے جانا چاہتے ہو کوئی، تم زندگی میں، اپنی زندگی میں، اگر آپ یہاں بیٹھ کر گلستان میں یا بامبے کے اس حصے میں بیٹھ کر آپ نے گھر میں ایک دفعہ سورہ ملک پڑھا اور یہ دعا کی کہ پروردگار میں سورہ ملک پڑھ رہا ہوں، آرام باغ میں دنیا بھر میں جتنے مومنین اور مومنات دفن ہیں، میری آواز تو وہاں تک نہیں جا سکتی لیکن تیری قدرت ہے، تو آواز کو پہنچا سکتا. اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم نبی
کو جب ابراہیم نبی نے خانہ کعبہ کو بلڈ کیا تھا، تعمیر کیا تھا، تو اس وقت اللہ نے ابراہیم کو وحی کی اور کہا کہ ابراہیم تم چاروں طرف مڑ کے اذان دو اور لوگوں کو بلاؤ. تو ابراہیم نے کہا کہ اللہ میں بوڑھا آدمی، میری آواز اتنی کیسے، ہر طرف ڈیزرٹ اور صحرا ہے، کیسے کیسے آواز جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم پکارنا تمہارا کام ہے، آواز کا پہنچانا ہمارا کام ہے. ہوا کیا تھا؟ ہوا کیا تھا؟ ابراہیم نے چاروں کو پکارا. اس وقت تو کچھ نہیں تھا، سناٹا تھا. روایت کا جملہ ہے کہ نسلوں میں جو پیدا ہونے والے تھے ان لوگوں نے سنا. آج جتنے عمرے اور حج پہ جاتے ہیں مومنین، وہ اسی آواز پہ لبیک پہ جاتے ہیں، ہر طرف آواز پہنچائی. اللہ کے رسول نے یہی کہا تمہارا کام ہے تم پڑھنا، تم جوہو میں اس ایریے میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھروں میں پڑھو اور دعا یہ کرو کہ پروردگار میں سورہ ملک پڑھ رہا ہوں، تو اس آواز کو، اس سورہ جو میں پڑھ رہا ہوں اس کو تو دنیا بھر میں جہاں جہاں امام کے چاہنے والے ان کی خبروں تک پہنچا دے. کوئی فشار، تنگی خبر، سختی خبر، جہنم کے کوئی کھڑکی کھلی ہوئی، کوئی عذاب میں ہے، تو معصوم کا جملہ ہے کہ وہ تنگی، وہ پریشانی وہ اس طرح دور ہوگی. فشار ہو رہا تو فشار ختم ہوگا. اور ایک سورہ ملک 1,00,000 یا 1 کروڑ مومنین کو جو تنگی میں ہے، پریشانیوں میں، اسے دور کر سکتے. تو آپ کا بہترین عمل جو ہے یہ کیری کرنے کے لیے بہترین عمل ہے. آپ نے آج 1,00,000 آدمی کے عذاب کو دور کیا. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو یہی 1,00,000 جو آپ نے آج دور کیا، ان 1,00,000 کا اجر خبر میں مل کے آپ کا فشار ختم ہوگا. سمجھے؟ اس لیے کہ اتنا ضروری ہے کہ ہم کو we have to carry something اپنے اس گھر کے لیے. اب ایک ایسے عالم دین نے اس واقعے کو لکھا کہ جس سے کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا. شیخ عباس خمی، مرزا حسین نوری، یہ نعمت اللہ جزائری، 3 بڑے علماء نے اس واقعے کو لکھا. اس کے بعد اوپر یہ واقعہ ہوا کس سے؟ شیخ بہائی اس کے راوی ہیں. شیخ بہائی مشہد مقدس، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مشہد مقدس میں شیخ بہائی دفن ہے، جہاں امام کے دسترخوان کا کوپن ملتا ہے. پاسپورٹ، انڈین پاسپورٹ جمع کر کے جب زائرین کوپن لیتے، اسی کے بازو شیخ حر عاملی دفن ہے. کبھی علماء پہ تقریر کروں گا تو بتاؤں گا آپ کو کہ کیسی کیسی یہ پرسنالٹیز ہے. وہیں پر شیخ بہائی دفن ہے. شیخ بہائی وہ مرجع ہے کہ جس کو ریگارڈ آغائے خوئی، آغائے خمینی، آغائے شیستانی، آغائے ابو الحسن اصفہانی، آغائے محسن الحکیم، آغائے حسین برجتی، یہ جو بڑے ٹاپ براس کے ہمارے مرجع گزرے نا، سب ان کو ریگارڈ کرتے ہیں. ایک عظیم پرسنالٹی کا نام ہے شیخ بہائی، عظیم پرسنالٹی. نجف اشرف کی، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. نجف اشرف کی جو گنبد ہے، نجف اشرف کا جو روضہ ہے، اس کا کنسٹرکشن، اس کی آرکیٹیکٹ، یہ آرکیٹیکٹ بھی تھے، وہ آرکیٹیکٹ جو نقشہ بنا وہ شیخ بہائی نے بنا. انہوں نے اس روایت کو لکھا. میں اتنا بتا اس لیے رہا ہوں کہ آپ کو روایت کا اندازہ ہو کہ کتنی امپورٹنٹ روایت ہے کہ شیخ بہائی جیسی پرسنالٹی نے اس واقعے کو لکھا. لکھتے ہیں یہ واقعہ ہے اصفہان ایران کا. پلیز غور سے سنیں. اصفہان کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میرا شاگرد کے ویسا تھا، کم درجے کا عالم تھا لیکن بڑا متقی تھا، بہت متقی. وہ خبرستان کے پاس شہر سے باہر رہتا تھا لیکن بڑا صاحب تقویٰ، بڑا پائس انسان تھا. شیخ بہائی بڑے مصروف رہتے تھے. وہ کیا کرتے تھے، روزانہ یا ہر 2 دن کو اس عالم کے پاس جاتے تھے اور جا کر تھوڑا ریلیکس ہوتے تھے، 1-2 گھنٹہ اس سے گفتگو کر کے بات. اور یہ بڑی اچھی بات کرتا، یہ جب بات کرتا تھا اس کی زبان میں بڑی مٹھاس تھی. بار بار میں زبان کی بات کروں، زبان میں بڑی مٹھاس تھی، ویری سویٹنس، اور بڑی اچھی بات کرتا. جب وہ بات کرتا تھا تو ایک سیٹسفیکشن ہوتا تھا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ بہائی کہتے ہیں کہ میں ایک دن اس کے پاس گیا، اس کے گھر میں بیٹھا، اس کے بیڈ روم میں جہاں روز ہمیشہ بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا کچھ عجب عالم ہے.
یہ بڑا سست ہے، بڑا خاموش ہے، جو میں سوال کرتا ہوں اس کا جواب دیتا ہے پھر خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ شیخ نے کہا آر یو اوکے، تو صحیح ہے، طبیعت صحیح ہے تیری؟ تو اس نے کہا شیخ آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا، میں صرف ڈر اور خوف سے کانپ رہا ہوں۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا روزانہ یہ جو اصفہان کا سامنے قبرستان ہے نا، میں اس مومنین کا قبرستان تھا، کہا میں اس قبرستان میں جاتا ہوں، جا کر فاتحہ پڑھتا ہوں اور آ جاتا ہوں۔ صبح میں نماز فجر کے بعد میں قبرستان ضرور جاتا ہوں، اس لیے کہ جا کر اپنے مرحوم رشتہ داروں سے ملاقات کرتا ہوں، ملتا ہوں، بات کرتا ہوں، واپس آ جاتا ہوں۔ تو لیکن آج جب میں گیا تو میرے ساتھ ایک عجیب انسیڈنٹ ہوا۔ شیخ نے کہا شیخ باہی جیسی چیز اپنے دور کا عجیب مرجع ہے۔ کہا کہ جب میں گیا انٹر ہوا، میں حسب دستور ایک کچھ خبروں کے پاس کھڑے رہ کر فاتحہ پڑھ رہا تھا۔ جب دوران فاتحہ میرے کانوں میں ایک حسین بہترین خوشبو آئی، اتنی اچھی اسمیل، اتنی اچھی اسمیل۔ میں نے کہا یار لوگ جو اسمیل لگا کے جاتے ہیں خوشبو، وہ کوئی پارٹیز میں جاتے ہیں، کوئی جاب پہ جاتے ہیں، قبرستان لگا کے تو اتنا کوئی نہیں آتا۔ اس نے کہا میں پلٹا تو میں نے دیکھا کہ گیٹ پہ سے ایک حسین خوبصورت نوجوان انٹر ہوا اور اس کے جسم سے ایک اسمیل ہے، بیوٹیفل اسمیل، ایسی اچھی اسمیل کہ میں نے کبھی وہ اسمیل کبھی سونگھی نہیں تھی۔ وہ چلتے 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 قبرستان کا جو آخری حصہ تھا وہاں ایک قبر کے پاس جا کے ٹھہر گیا۔ میں خاموش بیٹھ گیا، میں اپنی عبادت کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اب جو میں نے دیکھا وہ نوجوان نظر ہی نہیں آتا، سامنے سے کوئی گیٹ نہیں، گیٹ صرف یہ ایک ہے، ہر طرف کھلا ہوا ہے، کوئی روم نہیں ہے، صرف خبریں ہیں۔ اب مجھے فکر ہوئی کہ گیا کیا زمین نے اندر لے لیا یا آسمان نے اٹھا لیا؟ خاموش بیٹھ گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ میں دعائیں پڑھ رہا تھا اپنے اس میں نے دیکھا کہ ڈرٹی اسمیل، ایسی ڈرٹی اسمیل آنے لگی۔ کہتے ہیں اس وقت تک میں قبرستان کے آخری حصے تک پہنچ گیا تھا۔ میں یہ ڈرٹی اسمیل، میں نے کہا یہ ہوا کیا؟ اب جو پلٹ کے دیکھتا ہوں تو انسان نہیں ہے، ایک کتا ہے۔ کہا کہ اس کا چہرہ بھی سیاہ چہرہ، بلیک، خوفناک، وہ قبرستان میں میں گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسا آ گیا۔ میں اپنی جگہ ٹھہرا رہا، لیکن وہ کتا بھی اسی مقام پہ جا کے ٹھہرا جہاں نوجوان جا کے ٹھہرا تھا، ایک خبر کے پاس۔ میں اپنا کام کرنے لگا۔ اب جو میں پلٹ کر دیکھتا ہوں کتا بھی نظر نہیں آتا۔ اب میں حیرت میں تھا۔ یہ شیخ بھائی خود کوٹ کیا انہوں نے اپنی کتاب میں یہ، اور شیخ عباس خمی برزخ کے جو واقعات انہوں نے لکھے، وہ کتاب میرے پاس یہاں بامبے میں بھی موجود ہے۔ If somebody wants to see, I can show them۔ وہ کتاب یہاں پہ بھی موجود ہے میرے پاس، شیخ عباس خمی کی کتاب، واقعہ شیخ بھائی کا۔ تو کہتا ہے کہ اب میں حیرت میں پڑ گیا کہ یہ کیا ماجرا۔ کچھ دیر کے بعد میرے کانوں میں کسی کی فریاد کی آواز اور کتے کی بھونکنے کی آواز ہے۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہی نوجوان ایک خبر سے باہر نکلا، لیکن زخموں سے چور ہے، لباس پھٹا ہوا ہے۔ تو میں قریب گیا، میں نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کین آئی ہیلپ یو؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تم کون ہو؟ تو اس نے پلٹ کے کہا کہ یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ چلے جائیں۔ اس نے کہا کہ میں صرف جاننا چاہتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ مرحوم کل اس دفن کیا گیا، 24 گھنٹے تک اللہ سب مرنے والوں کو ایک موقع دیتا ہے۔ ایک روایت یہ ہے کہ دفن کے 24 آورز تک اللہ ایک مہلت دیتا ہے، یہ بھی ایک روایت ہے۔ مہلت کس کو دیتا ہے؟ مرنے والے کو۔ کئی کے لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید اس کا بیٹا کوئی تحفہ بھیج دے، شاید اس کی بیٹی کو، اس کا کرم دیکھو کہ شاید اس کا بیٹا کوئی تحفہ بھیج دے اور اس پہ عذاب نازل نہ ہو۔ اس لیے کہ کل کے بعد مجھے کہا مولانا کہ آپ اتنا ڈرا رہے ہیں، اتنا عذاب آتا ہے۔ بابا میں نے کہا کوئی عذاب آتا ہی نہیں، میں ہر مجلس میں کہہ رہا ہوں اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں جو عذاب بن کے آ رہے ہیں۔ تو کہا کہ 24 گھنٹے تک اس مرحوم کو اللہ نے موقع دیا تھا اور کہا تھا کہ شاید اس کا بیٹا کوئی تحفہ بھیجے، بیٹی کوئی تحفہ
تحفہ بھیجے، رشتہ دار کوئی گفٹ بھیجے جس سے اس کا عذاب کم ہو جائے. لیکن نہ اس کے بیٹے نے پوچھا نہ اس کی بیٹی نے پوچھا، جبکہ اس مرحوم نے 4 بیٹے چھوڑے تھے، 5 یا 6 بیٹیاں اس کے پاس تھیں، اور اس نے بڑی جائیداد چھوڑی تھی، بڑا گھر تھا، پیسہ تھا. اس زمانے کا جو بھی پیسے کا سسٹم تھا، زیورات تھے، گھر تھے، اس کے فیلڈز تھے، کھیتی باڑی تھی، یہ بڑا رئیس انسان تھا. لیکن اس کی اولاد نے اس کو نہیں پوچھا. یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا. تو اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تم ہو کون آخر؟ تو کہا میں اس کی نیکیاں ہوں. اللہ نے شکل دے کے مجھے اس کی خبر میں بھیج دیا. جو کچھ ہمارے 5 امام کی حدیث ہے کہ جو بھی آپ نیکی کریں گے نا تو روز خبر میں اللہ اس نیکی کو شکل دے گا، شکل دے کے آپ کے پروٹیکشن کو بھیجے گا. مثال کے طور پر رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھتے، تہجد کی نماز کو اللہ ایک خوبصورت شکل بنائے گا، شکل بنا کے بھیجے گا. اور وہ روایت بھی آ جائے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کے روزوں کو شکل دے گا. کسی یتیم کا آپ نے حق کیا اس کا شکل دے گا، کسی مسکین کی آپ نے مدد کی، کسی غریب کی مدد کی، آپ نے خیرات کیا، آپ نے حج کیا، آپ نے عمرہ کیا، جو بھی نیکیاں اس کی بارگاہ میں قبول ہوئی تو اللہ ان تمام نیکیوں کو شکل بنا کر خبر میں بھیجے گا. کیوں بھیجے گا؟ آپ کے پروٹیکشن کے لیے، آپ کے عذاب. اب روایت آئے گی تو آپ سنیں گے. تو بہرحال کہا میں اس کی نیکیاں ہوں. اللہ نے پہلے نیکیوں کو بھیج دیا. اور انہوں نے پوچھا وہ کتا کون ہے؟ تو کہا وہ اس کے گناہ تھے، اس کو شکل بنا کر بھیجا. لیکن اس مرحوم نے نیکیاں اتنی کم کی، ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہے. میں کنٹرول کرتا رہا کہ اس کے ساتھ رہوں، لیکن ایک سٹیج ایسا آیا، اس لیے کہ اس کی نیکیاں بہت کم تھی، میں بہت کم تھا، وہ زیادہ طاقتور تھا. اس نے گناہ اتنی طاقت سے کیے تھے، گناہ اتنے کیے تھے کہ اس کی طاقت بڑھ گئی. نیکیاں اتنی کم تھی کہ اس کی تکلیف کم ہو گئی، اس کا ریزسٹنس پاور کم ہو گیا. تو کہتا ہے کہ اب میں واپس جا رہا ہوں. اب یہ رہے گا، اس وقت تک رہے گا اندر، اس وقت تک اس پر عذاب ہوگا جب تک اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار، اس کے بھائی بہن اس کا کوئی کام تحفہ بھیج کر اس کو اس عذاب سے نہیں نکالے. تو عزیزو اس کے بعد شیخ بھائی کہتے ہیں، انہوں نے جو نوٹ لکھا وہ یہ، انہوں نے کہا کہ اے مومنین، اے مومنات، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں خواہش کرتا ہوں، یہ واقعہ میرے سامنے کا ہے، پلیز اپنے مرحومین کو بھولو مت. اب آپ میں یہ واقعے کو یہاں روکتا ہوں، میں سوال کرتا ہوں، ہم کیا اپنے باپ کو لٹا کے، اپنی ماں کو لٹا کے اس رات میں آ کے اپنے گھروں میں، قبرستان تو چھوڑ دے، آرام باغ سے گھر آئے، لوگوں سے ملاقات کری، کیا یہ فکر کرتے ہیں کہ آج کی رات اپنے بستر پہ تھکے ہوئے رہتے نا؟ صبح اگر باپ مرا، ایک دن پہلے مرا، وہ پوری تھکن، باپ کا دفن کرنا، ماں کا دفن کرنا، دن بھر کی تھکن، بیوی ہو، اولاد ہو، بیٹے ہو، بیٹیاں ہو، رشتہ دار ہو، بڑے تھکے ہوئے ہیں، لٹا دیا آرام باغ میں، اندھیرے میں باپ کو چھوڑ دیا، پلٹ کر بھی نہیں پوچھا، گھر آ کر نرم بستر پہ تھکے ہوئے سو جاتے. نیند کیسے آتی؟ اس وقت یہ نہیں سوچتے کہ میں تو بیوی سے بات کر رہا، بچوں سے بات کر رہا. کہ اس وقت بیٹے یہ نہیں سوچتے، بیٹی یہ نہیں سوچتی، ارے میرا باپ کل میرے بازو سوتا تھا، آج وہ اندھیرے میں جنگل میں پڑا ہوا ہے، مٹی میں پڑا ہوا ہے، ایک مٹی کا ڈھیر ہے. کیا ہے؟ خبر بھی تیار نہیں ہوتی پہلی رات کو. ایک ڈھیر ہے مٹی کا، ایک پورا ماؤنٹین ہے مٹی کا، پڑا ہوا ہے میرا باپ. کبھی سوچا؟ آ کے نرم بستر پہ سو گئے. صبح اٹھے، نارمل مارننگ، نارمل صبح، تھکے ہوئے اتنے تھے کہ فجر کو بھی نہیں اٹھے. پڑھ لیں گے نماز، بعد میں بھی پڑھیں گے، کیا فرق پڑتا، سو گئے. اٹھے پھر وہی ناشتہ ہے، وہ لوگوں کا آنا ہے. اب غم بھی کم ہو گیا. اب وہ بات جو آج تھی وہ کل نہیں ہے، کل جو ہے وہ پرسوں نہیں ہے. غم بھی کم ہو گیا. کل چیخے مار کے رو رہے تھے، اب ہلکے ہلکے آنسو نکل رہے. کل یہ عالم تھا، سر پیٹتی تھی بیوی، آج بیٹھ کے بات کر رہی ہے. 2 دن گزرے، 2 دن سے مسکرایا نہیں تھا، اب لبوں پہ مسکراہٹ بھی آ گئی، ایک لائٹ اسمائل بھی آ گئی. شوہر کے بارے میں سوچا، بیٹا ماں باپ کے بارے میں سوچا، بیٹی ماں باپ کے بارے میں سوچی کہ میرا باپ کتنا میرا خیال کیا، آج میں کیا تھا، مجھے کیا بنا دیا، مجھے فلیٹس دلا دیے، بنگلہ دلا دیا، اتنا بینک بیلنس ہو گیا. 3 دن تیجے کی مجلس کے بعد کہتے ہیں کہ آؤ بیٹھو ذرا حساب کر لیں، آؤ ذرا باپ کا اکاؤنٹ تو فوراً ڈیتھ سرٹیفکیٹ کا چیک کر کہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ لیں گے تو پیسہ ٹرانسفر ہوگا، دین آئی کین یوز دیٹ منی. کبھی سوچا کہ اس کی حالت کیا ہوئی وہاں پہ؟
اس کو کون پوچھ رہا حکم کیا ہے؟ حکم کیا ہے کہ باپ مرا، ہیڈ آف دی فیملی روح نکلی، پہلے سب سے پہلے اس کی ول کو چیک کرو. سب سے پہلے بیوی بیٹا بیٹی جتنا ترکہ چھوڑا ہے، یہ چیزوں کو لے کے جانا ہے بابا، لے کے جانا ہے. کیوں لے کے جانا ہے؟ اگر ہم نے باپ کے مال کو صحیح استعمال نہیں کیا، یہ ہم کیری کر رہے خبر میں، جب خبر میں ہم جائیں گے تو پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ باپ کا حق کھا گیا. اگر باپ کے اوپر نمازیں تھی تو ہم نے ادا کروائی، وہ فکر ہوئی. باپ کے قضا روزے تھے، ہم نے ادا کروائے. باپ کا کسی کے اوپر قرضہ تھا، ادا کروایا. سوچا کہ باپ کا قرضہ ادا کر دوں. باپ نے کسی سے پیسے لیا تھا، ادا نہیں کیا. بیٹے کو فکر ہوئی کہ ذرا معلوم تو کروں. کچھ نہیں، اپنے دنیا کی محبت میں آ گئے. بڑے بڑے بنگلے بنا کے ہم سمجھ رہے ہیں بڑے خوش ہو رہے ہیں. بابا یو آر گوئنگ ٹو آنسر، یو آر گوئنگ ٹو آنسر. وہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے جو بنگلہ بنایا نا، بڑا فلیٹ بنایا، بڑا فرنش کیا فلیٹ، کیا ہے اس کے اندر؟ کتنا غریب کا حق ہے، کتنا خمس ہے، برابر کیلکولیشن کر کے دیا. پہلی رات، فرسٹ نائٹ، if we don't check ourselves، اگر ہم چیک نہیں کرتے تو کیا ہونے والا ہے وہاں پہ؟ who is going to answer؟ وہاں کا جب حساب ہے نا، ایک ایک پائی کا حساب ہے. جب سے کمپیوٹر آیا نا، اب تو سمجھانے میں یوتھ کو آسانی ہو گئی. پہلے لوگ کہتے تھے کہ اتنا حساب کیسا اللہ کے پاس ہے. آج کمپیوٹر پہ آپ جائیے نا، کیا کریے جا کے 20 سال کا بیلنس شیٹ مانگیے، 20 سال کی بیلنس شیٹ مانگیے. کمپیوٹر 2 منٹ میں 20 سال کی بیلنس شیٹ دے گا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک نہیں دے گا. آج سمجھانے میں آسانی ہو گئی. 70 ایئرس 80 ایئرس کی لائف تھی، 65 ایئرس 15 سال چھوڑ کے 65 ایئرس جو بچے ہوئے ہیں نا، اس کا بیلنس شیٹ اگر نکالیں گے فرشتے، نکال کے پورے شیٹس آپ کے ہاتھ میں دے دیں گے. دس از یور اکاؤنٹ. اب اس کا کریڈٹ کتنا ہے، کتنا کریڈٹ ہے، بیلنس کیا ہے، خود انسان اپنے ہاتھ سے دیکھے گا کہ یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا. روایت کا جملہ ہے کہ لٹرلی بالوں کو پکڑ کے کھینچے گا. مولا علی کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے اپنے دانتوں کو کاٹے گا، ریئلی کاٹ کے کہے گا یہ میں نے کیا کر لیا، کیا کیا. اس وقت بندہ پکار کے کہے گا ان فرشتوں کو پلیز گیو می چانس، ایک موقع دے دو، ایک موقع دے دو. فرشتے کہیں گے نہیں، ہم اللہ کی اطاعت میں ہیں، ہم ایسے اطاعت میں، تم اشرف المخلوقات ہو، تم ہم سے افضل ہو. انسان ہم فرشتوں سے افضل ہیں، لیکن اس وقت فرشتے کہیں گے کہ تم اشرف المخلوقات ہو، ہم سے بہتر ہو، لیکن تمہارے پاس اطاعت نہیں، ہمارے پاس اطاعت ہے. اللہ کچھ کہے، امام کچھ کہے، we don't listen. what we listen, what we want، جو ہم کو پسند ہے. اپنی پسندوں کو چھوڑو. اب یہ آج کی رات کرسمس ایو ہے نا، انٹر ہو رہا، کھڑے رہ کے نوجوان پوچھ رہے کہ مولا کیا کرنا آج کی رات. میں نے کہا کیا کرنا، کیا مطلب؟ تو کہا کہ جانا مجلس کے بعد. میں نے کہا اسلام میں لا اکراہ فی الدین ہے، نو جبر، نو پریشر. آیت الکرسی کی کلیئر آیت ہے، لا اکراہ فی الدین. اسلام میں کوئی جبر نہیں ہے. if you want to go, go, you are welcome, you go. کہا کہ اگر اب نہیں تو نیو ایئر ایو، نیا سال ہے، ہم خوشی کے ساتھ گزارنا چاہتے. تم کس کو خوشی سمجھ رہے ہو؟ مکس گیدرنگز کو کس کو خوشی سمجھ رہے ہو؟ میں کل بتاؤں گا نیو ایئر کے بارے میں. اس کا جواب کیسے دو گے وہاں پہ خبر نہیں. آج میں نے بتایا کہ لے کے کیا جانا ہے اور روکنا کیا ہے. آج کی رات تم کو تمہارے لیے خوشی ہے. حسین کا چہلم نہیں ہوا ابھی،
سیدانیہ اسیر ہیں ابھی. 8ویں امام سے پوچھا گیا کہ مولا آپ اپنے بالوں کو ڈائی کیوں نہیں کرتے, مہندی کیوں نہیں لگاتے, آپ کے جد و خضاب لگاتے تھے. تو امام نے پلٹ کے کہا سنو, کربلا کے بعد ہمارے گھر سے خوشی ختم ہو گئی. ابھی میں مصائب پہ نہیں آیا, یہ امام کا جملہ ہے. اب ہمارے گھر میں کوئی خوشی نہیں, یہ امام کا جملہ ہے. خضاب لگانا حرام نہیں ہے, منع نہیں ہے, یہ امام نے کہا. ابھی چہلم نہیں ہوا, میں نے کل کہا تھا, آج پھر کہہ رہا ہوں, 2 مہینے 8 دن, 2 months 8 days you have to follow, okay? اس میں کوئی if and but نہیں ہے. If you want to go, go. Then you are answerable to Imam Hussain. محمد وآل محمد, آواز بلند سلوات. اس خبر میں, اس تاریخ خبر میں حسین کام آئے گا, کرسمس ایو کام نہیں آئے گی, یہ عزاداری کام آئے گی. اگر مائنس میں ہم جا رہے ہیں, اعمال مائنس میں ہے, تو حسین ابن علی کی شفاعت ہوگی, حسین ابن علی کی ہیلپ ہوگی, تو ہم کو وہ مائنس پلس میں ہوگا. اگر ان کی شفاعت نہیں ہوگی تو ڈونٹ ایکسپیکٹ اینی تھنگ, کچھ نہیں ہوگا. ایک چیز یاد رکھے, ولایت علی مائنس ولایت علی کچھ نہیں ہے خبر میں سوائے اندھیرے کے. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خم جتنے واجبات ہیں وہ قبول اس لیے ہوں گے کہ ولایت علی ہوگی. وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. تیسری چیز جو خبر میں لے کے جانا ہے, یہ آپ سب کی, ہم سب کی ایک ذمہ داری ہے. مرحوم کے لیے کوئی مرے, کوئی مرے, آپ یہ کوشش کریں جب بھی کسی کی میت میں جائیں تو اپنے ساتھ خاک شفا کو لے کے جائیں. ہر آدمی, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ واٹ ٹو کیری, خبر میں آپ چاہتے ہیں کہ آرام ملے, تو ایک ایسی چیز ہے جو مرنے والے کو آپ تحفہ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے دوست کا انتقال ہوا, مثال کے طور پہ آپ کے کوئی رشتہ دار کا انتقال ہوا, اللہ مومنین و مومنات کو سلامت رکھے. کوئی آپ کے رشتہ دار کا انتقال ہوا, آپ نے سنا کہ فلاں مومن کا انتقال ہو گیا, آپ جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے, آپ جب گھر سے جائیں, میں یہ سب کے لیے کہہ رہا ہوں, عورت مرد لڑکی لڑکا سب, آپ کہیں گے اتنے سجدے کا وہاں پہنچ جائیں گے. ارے بابا اگر تم کو موقع مل رہا ہے مٹھی ڈالنے میں تو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ آر یو پیئنگ اینی تھنگ؟ سجدہ کو توڑ دو, چھوٹا سا پیس ڈال دو, if you don't want to put full. اگر آپ خبر میں, کسی کی خبر میں خاک شفا ہوگی, ہم خاک شفا کو کیری کریں گے, تو عذاب الہی سے نجات ہے. جس جگہ پر, جس خبر میں معصوم کا جملہ, چھٹے امام کا جملہ, جس خبر میں میرے جد کی خبر کی خاک ہوگی, اس زمین پہ عذاب نہیں ہوتا. سمجھے؟ تو یہ کوشش کرو کہ اپنے ساتھ سجدگاہ کو لے کے جاؤ, یہ ذمہ داری سمجھو. میں کیوں کہہ رہا ہوں, اسی لیے کہہ رہا ہوں, آج آپ نے اس لیے کہ مرنے والا مجبور ہے, ہو سکتا ہے اس کے رشتہ دار بھول گئے, ہو سکتا ہے اس کی اولاد بھول گئے, آپ نے اگر بھیج دے دیا تو آپ کچھ لوز نہیں کر رہے, لیکن یو ڈونٹ نو, بلیو می یو ڈونٹ نو کہ آپ کی وہ خاک شفا, اس لیے کہ مرنے والا دیکھ رہا ہے. آپ جب اس کی خبر میں ڈالیں گے, وہ آنکھوں کو اٹھا کے دیکھے گا, دیکھ کے کہے گا تو نے میرے دوستی کے حق کو ادا کر دیا, تو نے میرے رشتے کے حق کو ادا کر دیا. اس وقت اپنی زبان سے آپ کو تھینک یو کہے گا. آج اگر آپ نے کسی کی خبر میں اس کے عذاب کو کم کرنے کے لیے, ایک آسان چیز میں نے بتائی, ایک عذاب کو کم کرنے کے لیے اگر آپ نے اس کی خبر میں خاک شفا ڈال دی, بلیو می, جب آپ جائیں گے تو ایک خاک نہیں آئے گی, خبر خاک شفا سے بڑھ جائے گی. سمجھے؟ کوشش کرو کہ اپنے ساتھ خاک شفا لے کے جاؤ, اس لیے کہ یہ ایسا گفٹ ہے
یہ ایسا گفٹ ہے، ایک پیسہ خرچ نہیں ہو رہا، لیکن یہ ایسا گفٹ ہے کہ مرنے والے کو اتنا ریلیکس ہوتا ہے۔ یہاں تک کہا گیا کہ اگر خاک شفا رائٹ پہ ہے، خاک شفا لیفٹ پہ مردے کے، خاک شفا پیچھے ڈالی گئی، خاک شفا پینتی ڈالی گئی تو فشار خبر سے بچ جاتا۔ کیوں؟ جب زمین آتی ہے قریب تو یہ خاک شفا روکتی ہے۔ خاک شفا وہ ہے جو کیری کرنا اپنے ساتھ، یہ اس کے لیے مطلب کہہ رہا ہوں۔ خاک شفا اگر ہم نے کسی کے مردے کی خبر میں ڈال دیا تو سمجھو آپ نے اس پہ رحم کروا دیا، اس کی بخشش کروا دی۔ ایک مومن کی بخشش اگر ہمارے ذریعے سے ہو جائے، ایک مومن کو راحت اگر ہمارے ذریعے سے ہو جائے تو اس سے بڑی بندگی نہیں، اس سے بڑی عبادت نہیں، اس سے بڑی عبادت نہیں۔ ادروائز دوستو اس جگہ پہ بس ایک آخری روایت سے مت تمام۔ یہ واقعہ ملا تہرانی کا ہے۔ ملا تہرانی ایک بہت بڑے عالم تھے، اپنے باپ کے لیے کرنا کیا ہے اس لیے میں یہ روایت پڑھ رہا ہوں۔ باپ کے لیے، بھائی کے لیے، ماں کے لیے، بہن کے لیے، دوست کے لیے، شوہر کے لیے ہماری ذمہ داری، اس لیے میں بھی آج پورا فائدہ اٹھا رہا ہوں کل کی چھٹی کا۔ آپ کہیں گے ٹاپک ایسی ہے پلیز فنش اٹ وی وانٹ ٹو گو بیک، نہیں، ٹاپک ایسی ہے کہ ہم زیادہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ 1 گھنٹہ کیسا سن رہے ہیں وہ بھی بڑی بات ہے یار۔ آئی ایم ریئلی تھینکفل ٹو یو آل، بلیو می، میں آپ سب کا، میری ماں بہنوں کا، آپ کا، سب کا شکر گزار ہوں۔ بس میں نے ایک روایت پڑھ کے، اس لیے کہ باپ، بھائی، بہن، آپ کل کرسمس ایو ہے نا، انسٹیڈ آف گوئنگ ہیئر اینڈ دیر ایٹ لیسٹ سٹ ہیئر فار 10 more minutes یار، 10-15 منٹ بیٹھ جائیں تو کچھ ثواب بھی مل جائے گا۔ کوئی ایک بھی اگر عمل کرنے کا ارادہ کر لیا تو مجلس کا خدا ہو گیا، سمجھے؟ تو اور کل میں انشاءاللہ 9:15 پہ آ جاؤں گا۔ آج میری یہ 4th مجلس ہے صبح سے۔ آپ لوگ میرا بھی اندازہ لگائیں کہ میں دوپہر سے مسلسل موبائل ہوں، ایک کے بعد ایک مجلسیں پڑھ کے آ رہا ہوں۔ مطلب I didn't get chance to sleep or didn't get chance to take rest, you know۔ بالکل صبح سے 12 بجے کا نکلا ہوا ہوں، ایک کے پیچھے ایک مجلسیں پڑھتا ہوں۔ آپ کے پاس 9:30 بجے پھر بامبے کی ٹریفک، اینی ہاؤ جس کا ذکر کر رہا ہوں وہی ضامن ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بھی جانا ایک جگہ۔ اللہ مومنین کو گلستان کے اور جہاں جہاں سے آپ لوگ آئے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کی خوشیاں دے۔ ایک واقعہ اسے کہ باپ، ماں، بھائی، بہن کے لیے کرنا کیا ہے، what we have to do, this is very important۔ اگر یہ واقعہ سن کے اگر آج کسی نے نیت کر لی تو بلیو میں گلستان کی چھٹی مجلس کا خدا ہو گیا۔ ملا تہرانی ایک بہت بڑے عالم تھے۔ اس واقعے کو علامہ مجلسی نے حالات برزخ میں لکھا۔ علامہ مجلسی رائٹر اس واقعے کے کہ ملا تہرانی، اس واقعے میں آپ کو ایک میسیج ملے گا کہ اگر ہم جھوٹ وعدہ کر دیں مرحوم کے ساتھ تو اس کا عذاب کیا ہے، اگر سچ وعدہ کریں گے، مرحوم کے لیے کچھ ہیلپ کریں گے تو اس کو فائدہ کیا ہے۔ یہ زیادہ خوفناک نہیں ہے، اس لیے کہ میں بھی نہیں چاہتا کہ اب پرسوں کل سے شروع ہوں گے وہ واقعات۔ تو بہرحال ملا کے لے کے کیا جانا۔ ملا تہرانی بہت بڑی عالم تھے، تہران ایران میں رہتے تھے، طالب علم تھے، اسٹوڈنٹ تھے، اور وہ کربلا آئے، اللہ ہم کو بھی زیادہ نصیب ہو انشاءاللہ۔ کربلا مولا آئے اس لیے کہ وہاں کے مدرسے کو انہوں نے جوائن کیا، مدرسے کربلا کو۔ ان کی بڑی خواہش تھی کہ میں کربلا جا کے وہاں پہ دینی تعلیم حاصل کروں۔ کربلا نجف اشرف نہیں کہ کربلا آئے۔ دن گزرے، پرانا زمانہ، اللہ مجلسی واقعہ کرتے 400 سال پرانی بات ہے، لکھتے کہ دن گزرے، ایک رات کو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی ماں کی ناک زخمی ہے، ناک جو ہے نوز بروکن ہے، ناک زخمی۔
یہ حیرت میں پڑ گئی کہ اللہ رحم کرے میری ماں کے اوپر، میری ماں کی ناک زخمی ہے، کیا ہوا پتہ نہیں، کئی دنوں سے خط نہیں آیا، اس لیے کہ پرانا زمانہ خط اتنی آسانی سے نہیں آتے تھے، مہینوں لگ جاتے، کوئی قافلہ آتا تو اسی کے ساتھ آتے. بڑی فکر میں یہ صبح میں اپنے مدرسے سے گھر آئے، گھر آ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں کہ کچھ 10-11 بجے کا وقت تھا، ظہر سے پہلے میرے گھر پہ ناک ہوا، میرے دروازے کربلا مولا میں رہتے، کہاں ناک ہوا. جب میں نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ 4 لیبر کھڑے ہوئے، لیبر ٹائپ لوگ ہیں جو حمال جسے اردو میں کہتے ہیں لیبر، وہ لوگ کھڑے ہوئے. اور انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ملا تہرانی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو کہا آپ کے بابا نے یہ لیٹر دیا. انہوں نے ایک لیٹر دیا، لیٹر کھولا تو اس کے باپ کا خط تھا کہ بیٹا تیرے جانے کے بعد تیری ماں بہت تجھے یاد کرتی تھی اور کچھ دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا، اور تیری ماں کی بڑی خواہش تھی کہ وہ کربلا میں دفن ہو، تو ہم میت کو میں تیرے پاس بھیج رہا ہوں، تو اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر لینا کربلا. یہ شاک بھی ہوئے، لیٹر لیا، پوچھا میت کہاں ہے؟ تو کہا میت فلاں مقام پہ رکھی ہوئی. یہ فوراً خواب، رات میں یاد ہے ان کو خواب، دوڑتے ہوئے گئے، جا کے ماں کے کفن کو، کافن کو، باکس کو کھول کے سب سے پہلے چہرے سے کفن کو ہٹایا. جب چہرے سے کفن کو ہٹایا تو ماں کی ناک کو زخمی دیکھا، بروکن جیسا، کوئی کسی نے مارا ہے. یہ فوراً لیبر پہ بگڑے، کہا کہ تم کو ایک مسلمان کی میت کا احترام کرنا تمہیں نہیں معلوم؟ تم کو میت کو کیسے لانا ہے؟ اور تم قصہ کیسے لے کے آئے، کیسا بروکن ہوئی ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا واللہ ہم تم کو ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ہوا کیا، یہ ہوا کیسا. کہتے ہیں کہ جب ہم آ رہے تھے ایران سے، حدود ہے، پلیز بس، حدود کربلا، کربلا کا ایک حدود ہے، کربلا کی ایک باؤنڈری ہے، ہر امام کے روزے کی باؤنڈری ہے. جیسا کربلا کا حدود ہے، نجف اشرف کا حدود ہے، مشہد مقدس کا ہے، جنت البقیع کا ہے، سب کی ایک باؤنڈری ہے. کہا کہ روایتوں میں ہے کہ جو کربلا کے حدود میں داخل ہو جائے، جو وہاں دفن ہو جائے، تو پھر اس پہ عذاب نہیں ہوتا. کربلا کے حدود میں فشار خبر نہیں ہے. اگر کوئی کربلا کے حدود میں میت رہ جائے، ایسا نہیں کہ مولا میت نکال کے پھینک دے، اس لیے کہ وہ ملائکہ نخال، وہ بات ابھی آئی نہیں، اگر کل آئیں گی تو میں بتاؤں گا، یا پرسوں آئیں گی تو بتائیں گا کہ آپ کہیں دفن ہو، آرام باغ میں ہو، کیلیفورنیا میں ہو، آسٹریلیا میں ہو، نیوزی لینڈ میں ہو، ڈزنٹ میک اینی ڈفرینس. عمل صحیح ہوگا بامبے سے مولا کربلا بلا لیں گے، عمل صحیح ہوگا کیلیفورنیا سے بلا لیں گے، اور اگر عمل صحیح نہیں ہے، امام حسین آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرے، عراق میں جا کر بھی ہم گناہ کریں، یا گناہوں میں ڈوب کے اپنے پیسے کے زور پہ ہم یہ کہیں کہ میں جا کے عراق میں مروں گا، یا پیسہ دے دیا گا میری باڈی کو وہاں ٹرانسفر کرو، اس ٹرانسفر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. اگر عمل صحیح ہوگا حسین بلائیں گے، عمل صحیح ہوگا تم کربلا میں دفن ہو گے، میت کو باہر پھینک دیں گے. اتنا کنفرم ہے. کل اس کی روایت پڑھوں گا، آپ کو حیرت ہوگی کہ ہے کیا چیز ہے. ملائکہ ہے، اللہ نے ملائکہ کو خلق کیا، اینجلز کو خلق کیا. ان ملائکہ کا نام ہے ملائکہ نخال. ملائکہ نخال، معلوم کریں ملائکہ نخال کی ڈیوٹی کیا ہے. ملائکہ نخال کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ میتوں کو ٹرانسفر کرتے ہیں، میتوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ. اگر مثال کے طور پہ کوئی انڈیا میں دفن ہے، غریب ہے، عمل صحیح ہے، محبت ہے، حسین کا چاہنے والا ہے، اگر حسین چاہے تو آرام باغ سے اس کو سیدھا اپنے پاس بلا لیتے. اور اگر عمل صحیح نہیں ہے، مثال کے طور پر میں آپ کو ایک مثال دے کے ملائکہ نخال سمجھاتا ہوں، بات وہ رہ گئی ملا تہرانی کی. مثال کے طور پر صدام، وہ ظالم بادشاہ، وہ چاہتا تو کیا وہ کربلا میں امام حسین کی قبر مبارک کے پاس دفن نہیں ہو سکتا تھا جب اس کا اختیار تھا؟ یا وہ کسی کو کہے اپنے اس کے جو لوگ مرے، اس کے ساتھی جو ظالم تھے، جب اس کا رول تھا وہ چاہتا تو جناب عباس کی خبر کے بعد وہ اپنے دوست کی خبر بنوا لیتا. Who is going to stop him؟ اختیار اس کا ہے، وہ کروا لیتا. لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، اگر صدام وہاں دفن ہوتا، ڈو یو تھنک کہ امام حسین اسے ایکسیپٹ کرتے؟ ایکسیپٹ کرتے ظالم کو؟ کبھی نہیں کرتے، کبھی نہیں کرتے. حسین ظالم کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس لیے حکومت کے زور کے اوپر مامون رشید مشہد مقدس میں امام کے پہلو میں قاتل امام رضا، مامون کہاں دفن ہے؟ حرم میں ہے، امام کا قاتل. ڈو یو تھنک کہ مامون وہاں ہے؟ حکومت کے زور پہ ہو گئے، ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے بڑی بات کہہ دی، کیا سمجھ رہے آپ؟
حکومت کے زور پہ کچھ نہیں ہوتا، دفن کہیں ہو عمل چاہیے، بازو رہنے سے کچھ نہیں ہوتا بابا۔ سمجھے؟ دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، ملائکہ نخال کا کام ہی ہے کہ باڈیز کو ٹرانسفر کرے۔ اٹس ویری کلیئر نا، کوئی کہیں دفن ہو جائے، میں نام نہیں لے رہا، سمجھ رہے آپ؟ میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ جو میں نے کہا اس کا ذمہ دار ہوں، آپ کیا سوچ رہے سوچتے جائیے، خوش ہوئیے، گڈ، مومن کا خوش ہونا اچھا ہے۔ تو وہاں پہ دفن ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، تو ملائکہ نخال کا کام ہی ہے۔ بس پلیز آج مجھے آپ سپیئر کر دیں ٹائم، آئی ڈونٹ نو، اللہ بس میں واقعے کو ختم کر رہا ہوں۔ ملا طہرانی کی نے کہا کہ تم نے کیسا کیا یہ؟ تو ان فرشتوں، ان حمالوں نے، ان لیبر نے کہا، پلیز غور سے سنیں، ان لیبر نے کہا کہ بھائی واقعہ یہ ہے کہ ہم جب کربلا لا رہے تھے تمہاری ماں کی میت کو، تو حدود ہم ایک جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے، تھکے ہوئے تھے۔ پرانا زمانہ لوگ سفر رک رک کے کرتے تھے، اونٹ پہ گھوڑے پہ رک رک کے کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ 100 کلومیٹر چلے ٹھہر گئے، 200 کلومیٹر چلے ٹھہر گئے۔ تو کہا ہم کربلا سے پہلے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے سفر پہ، صحرا تھا، ڈیزرٹ تھا، ایک جھاڑ کے نیچے ہم نے اس باڈی کو رکھا، اس کافن کو رکھا، اور کچھ دور پہ دوسرا ٹری تھی، ہم وہاں جا کے ہم ٹھہر گئے۔ جب ہم وہاں ٹھہرے تو ہم نے ایک چیخ کی آواز سنی۔ اب جو ہم پلٹے تو ہم نے دیکھا کہ تمہاری ماں کا جو تابوت ہے اس کے پاس 2 آدمی ہیں، ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں۔ اور جب ہم قریب جانے لگے تو ان کی وہ لوگ چیخا، میت سے ایک چیخ کی آواز آئی، اور وہ دونوں آدمی غائب ہو گئے۔ اب ہم پریشان ہوئے کہ آسمان نے اٹھا لیا، زمین نے ان کو اپنے پاس کھینچ لیا، تو ہوا کیا یہ؟ اب جو ہم نے میت کو دیکھا، میت کی ناک زخمی تھی۔ یہ مولوی تھے، یہ عالم تھے، یہ سمجھ گئے کہ حدود کربلا شروع ہونے سے پہلے عذاب شروع ہو گیا۔ اب ان کو فکر شروع ہوئی کہ میری ماں کی کون سی تکلیف تھی، میری ماں کا کون سا عذاب تھا، کون سا گناہ تھا کہ میری ماں کو اتنا شدید عذاب دفن ہونے سے پہلے شروع ہوا۔ مولوی ہے، پریشان ہوا، ہوتا رہا، ماں کو تو دفن کر دیا۔ اس 3 باتیں بتائیں، آج میں ایک بات بتاؤں گا، کل اس کو 2 بتاؤں گا، اس لیے کہ گھڑی کی سوئی میرا ساتھ نہیں دے گی۔ باپ سے بھی معلوم کیا تو باپ نے کہا، بیٹا تیری ماں جوانی میں شادی کے بعد بڑی نیک عورت تھی، لیکن شادی کے بعد 3 باتیں ہم بتائی، شادی کے بعد نماز فجر پڑھنا نہ کی، یہ سمجھ گیا کہ نماز کا عذاب ہے۔ یہ ابو الفضل کے روزے میں آیا، ابو الفضل کے روزے میں آتی کہا، مولا عباس میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، آپ میری ماں پہ رحم کرو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی ماں کی نمازیں پڑھاؤں گا پہلی رات۔ یہ سوچ کر ماں کو دفن کر دیا۔ جب ماں کو دفن کیا، کچھ دیر کے بعد دن گزرے، روز اپنے ماں کی نماز پڑھتا تھا ڈیلی، لیکن 3 مہینے 4 مہینے کے بعد اس نے خواب میں، یا 6 مہینے کے بعد اس نے خواب میں دیکھا کہ وہی کربلا ہے، وہی ابو الفضل کا روضہ ہے، پتلی گلیاں ہیں۔ جب پتلی گلیاں ہیں، میں جا رہا ہوں، کسی خاتون کے تڑپنے کی، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ میں حیرت میں کہ کون خاتون ہے جو اتنی تڑپ، خواب دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری ماں ہے جو تڑپ رہی ہے، میری ماں ہے جو فریاد کر رہی ہے۔ اب جو میں قریب گیا، اس واقعے کو اللہ مجلسی نے لکھا، اس واقعے کو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا کہ میری ماں ہے، اس کے پیٹھ پہ کوئی تازیانہ ہے جو
تازیانہ مارا ہے. ہر تازیانے پہ وہ فریاد کرتی ہے. یہ چیخنے لگا, چیخ کے ان جو تازیانہ مار رہے تھے ان سے کہا کہ بھائی تم کیوں مار رہے, میری ماں کو اذیت کیوں دے, خواب میں دیکھ رہا, خواب دیکھ رہا ہے. تو ان لوگوں وہ خاموش رہے. اس نے بعد میں کہا کہ میں ابو الفضل کو شکایت کروں گا تمہاری. تو پلٹ کے کہا ہم ابو الفضل کے غلام ہیں. بس یہ کہتا, یہ کہہ کے میں سیدھا ابو الفضل کے روضے میں گیا. روضے میں جا کے کہا مولا مجھے معاف کر دو, مولا مجھے آپ معاف کر دیں, میری ماں پہ رحم کریں. کہتے ہیں کہ میرے پیٹھ پہ ایک ہاتھ آیا اور کہا تیرے جیب میں پیسے کتنے ہیں. یہ کہتا ہے کہ میرے جیب میں سے پیسے نکال کہا زری میں ڈال دے. میں نے زری میں ڈالا, میں خواب سے بیدار ہو گیا. پورا خواب تو میرے سمجھ میں آ گیا, وہ پیسے سمجھ میں نہیں آئے. پورا خواب یہ سمجھ میں آیا کہ میں نے ابو الفضل سے وعدہ کیا تھا اور ابو الفضل نے اس کی سفارش کی تھی, اور میں نے ماں کی 1 مہینہ 2 مہینے نماز پڑھائی. نماز پڑھا کے بھول گیا, اپنی دنیا میں مشغول ہو گیا, مصروف ہو گیا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. ماں کو بھول گیا. میں بھول گیا مطلب فاتحہ پڑھا, جو واجب ہے وہ ادا نہیں کیا. ایک چیز میں کیا کروں, وقت پہ نکل رہا تھا لیکن میں باتوں کو روک رہا ہوں, کل اس کو کنٹینیو کروں گا. بہرحال تو کہا کہ اب میرے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے امام سے مولا سے وعدہ کیا اور میں نے اس کے ماں کو بھول ہی گیا, اس کے نمازیں ادا نہیں کرا. واجب عمل تھا اور میری ذمہ داری تھی, میں بڑا بیٹا تھا, مجھ پر لازم تھا کہ میں اس کی ماں کی نماز قضا ادا کروں. میں نے وعدہ کر کے میں نے وعدے کو پورا نہیں کیا, اس لیے میری ماں کو تکلیف ہوئی. یہ سیدھا اس وقت کے مرجع اللہ مجلسی کے پاس گیا, جا کے کہنے لگا کہ پلیز بتائیے میں کیا کروں, میں نے یہ پورا خواب دیکھا, میں نے ماں کے لیے یہ میں بس شارٹ کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا ایسا کر, تو اجارے پہ نماز پڑھا لے, تو نماز نہیں پڑھ سکتا اجارے پہ پڑھوا لے. اجارے پہ آپ سمجھتے ہیں جو دوسرے لوگ نماز پڑھتے ہیں. اور علامہ نے فوراً ان لوگوں کو بلوایا جو پیسے لے کے نماز پڑھاتے تھے. تو وہ آئے, آنے کے بعد انہوں نے اس نے کیلکولیٹ کر کے کہا کہ مثال کے طور پر میرے باپ میری ماں کی 10 سال کی نمازیں تھیں فجر کی, آپ پلیز پڑھ دیجیے. اجارے پہ لوگ پڑھتے ہیں تو آپ کی اجرت کیا ہوگی. انہوں نے جو کیلکولیٹ کر کے بتایا وہ اتنا ہی پیسہ تھا رات میں جتنے عباس کی زری میں جتنا ڈالا تھا. بس اب اس کو سمجھ میں آیا پورا خواب. اب یہ کہتا ہے کہ 3 مہینے کے بعد میں نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا کہ بے انتہا خوش ہے اور آ کر مجھے سینے سے لگا رہی ہے اور کہہ رہی ہے میرے لال, میرے بیٹے, میرے چاند, بیٹا میں تیری شکر گزار ہوں. بس یہ کہا. یہ کہتے ہیں کہ فوراً میں مرجع کے پاس گیا. انہوں نے کہا آج ہی صبح میں اس شخص نے آ کے کہا کہ 10 مہینے 1 سال کی جتنی بھی نماز تھی آج میں نے پوری وہ مکمل کر لی. نماز ادھر مکمل ہوئی, ماں بیٹے کے خواب میں آ کے مبارکباد دے رہی ہے کہ بیٹا میں تیرے سے بڑی شکر گزار ہوں. عزیزو واقعہ سٹوری بن کے مت سنو, کوئی میں نے سٹوری نہیں سنائی, یہ عبرت کے لیے, یہ سب اپنے ان تمام اولاد کے لیے ہے جس کا شوہر مر گیا, جس کی بیوی مر گئی, جس کی ماں مر گئی, جس کا باپ نہیں ہے. یہ مت سمجھو کہ 20 سال 25 سال سے ماں آرام باغ میں آرام کر رہی ہے, اب ہم کیا کریں, 25 سال گزر گئے. نو, you don't know. 25 سال ہونے دو, 50 سال ہونے دو. She is suffering, he is suffering. آپ کا جاتا کتنا ہے بامبے میں, آپ 200 روپے 300 300 کی بامبے میں ویلیو کیا ہے. آپ یہاں نجفی ہاؤس جائیں, کوئی بھی مدرسے میں جائیں, کوئی بھی مولانا کو جائیں, میں کسی کو پروموٹ نہیں کر رہا, کسی مولوی کے پاس جائیں, آپ کے پاس تو اتنے ہزاروں مدرسے ہیں, 300 روپے چارج کرتے. 1 مہینے کی محروم کی نماز ادا ہوتی 300 روپے. What is 300 in Bombay? آپ کے چاکلیٹس اور کیڈبریز میں چلے جائیں گے. بٹ یو ڈونٹ نو اف یو جسٹ اسپینڈ 300, اگر تمہارے باپ کی 1 مہینے کی نماز ادا ہو گئی, اس کی ادا نہیں کرے, تم اس کے رحمت نازل کر کے امام کی بارگاہ میں خرید مخام کر. یہ کرنا لازم ہے, یہ ڈیوٹی ہے, یہ تحفہ ہے which you have to take it. ورنہ تم یو ڈونٹ نو, ہم کو پتا نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں آرام باغ میں آرام کر رہے ہیں بڑے آرام کے ساتھ. خوبصورت خبر ہے, اوپر سے خوبصورت بنانے سے کچھ نہیں ہوتا, خوبصورت بنانا اندر بنانا. چراغ اوپر جلانے سے کچھ نہیں ہوتا, پھول اوپر ڈالنے میں خلاف نہیں ہوں, ڈالیں, میں اس کے خلاف بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا کہ چراغ کو جلانا ہے نا اوپر, کوشش یہ کرو کہ چراغ اندر جلے, روشنی اندر جائے. آپ ضرور جلائیں, میں نہیں منع کر رہا, یہ حرام نہیں ہے, کریں, there is nothing wrong. لیکن سوچو تمہارا باپ کس حالت میں,
ارے بڑا بیٹا کرے گا. نو, اف یو گیٹ چانس یو ڈو اٹ. ماں سے محبت نہیں ہے, باپ سے محبت نہیں ہے, اپنے شوہر سے محبت نہیں ہے, اپنے بھائی سے محبت نہیں ہے, کہ بہن سے محبت نہیں ہے. You cannot spend 300, but you don't know if you spend 300 no? Believe me, وہ 300 اس کے لیے 3 لاکھ ہو گئے. 3 لاکھ ہو گئے آپ کے 300. اللہ آپ کے 300 کے you don't know اللہ کتنی برکتیں عطا کرے گا. پلیز tomorrow انشاءاللہ 9:15. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو خوش رکھے. اللہ مومنین اور مومنات کی خبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرمائے. اللہ ہمارے گھروں میں برکتوں کو عطا فرمائے. اس خاک شفا جب ڈالنا خبر میں, تو یہ سوچنا کہ اس خاک میں کس کس کا خون ملا ہوا ہے. شاید اس خاک میں علی اکبر کے سینے کا خون ہے, شاید اس میں قاسم کے پامال لاشے سے گرا ہوا خون ہے, شاید اس خاک میں عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا خون ہے, شاید اس خاک میں سکینہ کے کانوں کا خون ہے. آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا. شاید اس خاک میں حسین کے خون ہے, شاید اس خاک میں زینب کے 2 معصوم بچوں کا خون ہے. یہ وہ خاک ہے کہ جب خاک شفا کو چوتھے ماہ اٹھاتے تھے تو پتہ نہیں کس کس کا خون نظر آتا. چیخ کے کہتے ہائے میرا بابا, ہائے میرا چچا ابا, پھر سینے پہ مار کے کہتے ہائے میرا علی اکبر. پتہ نہیں امام کو کس کس کا خون نظر آتا. صرف خون بھی نہیں, ارے کتنے آنسو اس خاک میں جذب ہو گئے. بچوں کو تماچے لگتے تھے تو جو آنسو نکلتے تھے خاک نم ہو جاتی تھی. اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت کو نازل کرے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہی ذکر حسین ہے, یہی امام کا ذکر ہے جو ہم کو اپنی منزل تک پہنچائے گا. ہماری ہر دعا, ہماری ہر چیز کی قبولیت مظلوم امام کے آنسو ہے. اس غریب ماں کی دعا ہے کہ جس نے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا میرے بچے پہ رونے والوں, خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. وہ دکھیاری ماں جس نے 18 سال کے سن میں ہاتھ میں لکڑی لے کے چل رہی تھی, جو دیوار کو پکڑ کے چلتی تھی, جس نے خبر رسول کو دیکھ کے کہا تھا بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں بڑھی, اگر دنوں پہ پڑتی تو تاریک راتوں میں بدل جاتی. وہ بیوی کو سکون نہیں ملا. وہ بیوی پر اتنا ظلم ہوا کہ جب مولا علی بیوی کو غسل دے رہے تھے تو سلمان اور بوذر ایک دور بیٹھے ہوئے تھے, صرف مولا دے رہے تھے. تو سلمان کے کانوں میں علی کے تڑپنے کی آواز آئی, علی کے رونے کی آواز آئی کہ بآواز بلند زور سے صحیح کیا. غسل کے بعد جب مولا علی آئے تو سلمان نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ تو اتنے صابر ہیں, غسل کے دوران کون سی مصیبت یاد آ گئی؟ تو بس علی پھر رونے لگے. کہا تمہیں کیا معلوم, جب میں غسل دے رہا تھا ارے فاطمہ کی 3 پھسلیاں ٹوٹ گئی, ارے محسن شہید ہو گیا, میری بیوی کے 3 پھسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ یہ آنسوں کو قبول کر لے. اللہ بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں یہ آنسو چلے جائے. ہماری بخشش صرف آنسو ہے. ارے فاطمہ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ بی بی ان آنسوں کو قبول کر لو, یہ پرسے کو قبول کر لو. یہ جو دن گزر ہے نا, یہ جو ایام گزر ہے نا, یہ قیامت کے ایام ہے, یاد رکھیں. یہ وہ مصیبت کے ایام ہے. 11 محرم سے پہلی سفر تک یہ وہ مصیبت کے ایام ہے. جب پہلی سفر کی تاریخ آئے نا, میں تو یہاں نہیں رہوں گا, آپ جب بھی پہلی سفر کو بھولنا نہیں. پہلی سفر وہ دن ہے کہ عاشورے سے کم نہیں ہے وہ دن, اس لیے کہ عاشورے میں حسین شہید ہوئے, پہلی سفر کو زینب شام کے دربار میں گئی. کبھی نہیں بھولنا, کبھی نہیں بھولنا. پہلی سفر جب آئے نا تو سر پیٹ کے رونا, سر پیٹ کے رونا, اس لیے کہ پہلی سفر وہ تاریخ ہے کہ زینب یزید کے دربار میں گئی.
آج ایک روایت کی خواہش ہے، بس وہ روایت پڑھ کے زحمت کو تمام کرو۔ یہ جو دن ہے نا، رات کی اوز زینب پہ تھی، دن کی دھوپ تھی، قافلہ اتنا تیز چلایا جا رہا تھا کہ بچوں کی ماؤں کی گودوں سے چھوٹے چھوٹے بچے زمین پہ گر جاتے، اور اس وقت ماں چلاتی، ارے قافلے والو، قافلہ روکو، میرا بچہ گر گیا۔ ظالم قافلہ نہیں روکتا، فاطمہ ایک ایک بچے کی میت کو اٹھاتی، کہتی پروردگار یہ حسین کی اولاد ہے جو راستوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اسی طرح پرسا دو، اسی طرح گریا کرو، اسی طرح گریا کرو۔ امام زمانہ کو پرسا، بھائی ایک روایت پڑھو، ایک روایت۔ جب یہ قافلہ گزرتا، اس روایت میں زینب کی تڑپ دیکھیں، زینب کی تڑپ دیکھیں کہ شہزادی کی تڑپ کیا تھی۔ جب یہ قافلہ تیزی کے ساتھ جا رہا تھا، بچے گرتے جا رہے، قافلہ بڑھتا جا رہا، دن کی دھوپ سے گزرتا ہوا یہ قافلہ ایک ایسی بستی میں پہنچا کہ وہاں سے ویرانہ تھا۔ شمر نے عمر سعد سے کہا، عمر سعد آگے بہت ویرانہ ہے، رات کا وقت ہے، ہمارے ساتھ سر ہیں، تو ہم رات میں یہیں قیام کریں گے، صبح میں سفر کریں گے۔ ہمارے ساتھ نے کہا یا معلوم کرو کسی کا گھر ہے، تو معلوم کیا گیا، تو کہا معلوم ہوا کہ ایک محل ہے یہاں پہ، کسی خاتون کا، کسی عورت کا محل ہے۔ ہمارے ساتھ نے کہا معلوم کرو کس کا محل ہے۔ شمر نے جب جا کے معلوم کیا تو پتہ چلا شیرین کا محل ہے۔ بس عزیزو، عمر صاحب نے کہا شمر جا کے بول اس عورت کو کہ ہم رات میں قیام کرنا چاہتے، ہمارے پاس کچھ سر ہے جو ہم اس کی حفاظت کرنا چاہتے۔ شمر گیا، جا کر پوچھا تو کہا شیرین رہتی ہے، کہا شیرین کو بلاؤ۔ شیرین آئی تو شمر نے کہا ہم حکومت کے لوگ ہیں، یزید کے لوگ ہیں، ہم واپس شام جا رہے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کچھ سر ہیں، ہم ان سروں کی حفاظت کرنا ہے۔ بس عزیزو پرسا دو، بس کہا کہ حفاظت کرنا ہے، ہم سر تمہارے پاس رکھوانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ قیدی ہے۔ شیرین نے کہا ایسے میں سر نہیں رکھوں گی، میں پہلے سر کو دیکھوں گی ہے کس کا سر۔ عزیزو شیرین کے سامنے حسین کا سر پیش کیا گیا، اس نے حسین کے سر کو دیکھا، حسین کی غربت کو دیکھا، حسین کی مظلومیت کو دیکھا، کہا میں یہ سر کو ضرور رکھوں گی۔ عزیزو وہی قافلہ روکا گیا، بیویاں ایک گوشے میں جا کے بیٹھ گئی، سب سر آ کے شیرین کے پاس رکے۔ تو اس وقت جو بیویاں بیٹھی ہوئی تھی، جناب لیلا اور رباب اور جناب سب بیویاں، انہوں نے شہزادی زینب سے کہا کہ بی بی یہ عورت بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اس سے کہیے کہ ہمارے وارثوں کے سر آج رات میں ہم کو دے دے۔ ارے جب سے ہمارے بچے شہید ہوئے ہم نے اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے شیرین کو بلوا کے کہا شیرین سنو، آج پرسا ایسا دو کہ بی بی فاطمہ آج آپ کو دعا دے، امام زمانہ آپ کو دعا دے۔ بس میں نے زحمت کو تمام کیا۔ عزیزو شیرین کو زینب نے بلوا کے کہا شیرین تو بڑی مہربان، نام نہیں دیا، کہا بی بی تو بڑی مہربان معلوم ہوتی ہے، اتنی مہربانی اور کر، جو ہمارے وارثوں کے سر ہے نا وہ ہمیں دے دے تو ہم رات میں ماتم کر لیں، اس لیے کہ ہم نے ابھی تک اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا۔ اس نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے سب سے پہلے علی اکبر کا سر کو اٹھایا، جوان کا سر اٹھایا، آگے بڑھی، لیلا نے اپنی گود کو پھیلا دیا، کہا میرے بچے میری گود میں آ جا۔ میرا 18 سال کا لال تھا، علی اکبر کو لیا، اس نے چھوٹے سے سر کو لایا، رباب سر پیٹنے لگی، ارے یہ میرا جھولے والا علی اصغر تھا۔ عزیزو اس نے قاسم کے سر کو لایا، ام فروہ آگے بڑھ گئی۔ عزیزو اس کے بعد عباس کا سر آیا، بیویوں نے کہا یہ ہمارے پردے کا محافظ ہے۔ اس کے بعد اس نے حسین کے سر کو اٹھایا، حسین کے سر کو زینب نے آگے بڑھ کے لیا، لیکن ہائے حسین کہا، بس ہائے حسین کہنا تھا۔ شیرین رک گئی، رک کے کہا بی بی یہ نام لے کے نہیں پکارنا، یہ میرے آقا کا نام ہے، کوئی اور نام لو۔ تو زینب نے کہا عباس کے بھیا حسین۔ شیرین پھر رکی، کہا یہ نام نہیں لینا۔ زینب نے کہا علی اکبر کے بابا۔ شیرین رکی، رک کے کہا یہ کون حسین ہے، کیا فاطمہ کا لال؟ تو زینب نے کہا شیرین یہ فاطمہ کا بیٹا ہے، ہمارا گھر اجڑ گیا، ہمارے بچے ذبح کر دیے۔ پروردگار شہزادی زینب کی مصیبت کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ہماری اس مجلس کو قبول کر لے،
ہمارے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ بی بی فاطمہ کی مصیبتوں کا واسطہ ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ پروردگار بیمار کربلا کا واسطہ جو بیمار ہونے سے احتکام عطا فرما۔ تجھے شہزادی زینب اور امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ جو بے روزگار انہیں روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ تجھے شہزادی علی اصغر کا واسطہ جو مفروض ان کے قرض عطا فرما۔ امام کے چاہنے والوں کی عزتوں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ پروردگار دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے، پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے جن کے ماں باپ زندہ ہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار تجھے مظلوم ہے کربلا کا واسطہ اس سال موقع دے، سعادت دے انشاءاللہ کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی اپنے مظلوم کا ذکر کریں اس ذکر کو بی بی فاطمہ کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ ہمارے اعمال ایسے ہو کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہو جائے۔ گلستان ہند میں جو جو مومنین اور مومنات نے اس مجالس میں حصہ لیا ہے، دامے دروں سخنے، پروردگار ان کا رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما۔ ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ گلستان ہند کے تمام مرحومین اپنے اپنے مرحومین کے لیے۔ اڈی والا آئی سی یو میں ہے، بہت مومنین کے لیے 5 مرتبہ آیت کریمہ پڑھیں گے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ زانو قاتل قریب ہے، یا حسین یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل من علیہا فان۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزاداران حسین، گلستان ہند کی یہ 7ویں مجلس ہے، 7th مجلس ہے کہ what to take and what not to take to the grave۔ خبر میں ہم کیا لے کے جائیں اور کیا نہیں لے کے جائیں۔ مسلسل آپ کی خدمت میں معروضے کر رہا ہوں، پہلی مجلس ہے، and I'm so happy کہ جو مجھے SMS آ رہے ہیں لوگوں کے، خوشی کی بات یہ ہے کہ زیادہ SMS خواتین کے آ رہے ہیں کہ ان میں کافی چینج، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور مسلسل وہ عمل کرنے کے لیے تیار، اور دے آلریڈی اسٹارٹڈ۔ میں نے جیسے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو یہ جو اشرا ہے گلستان ہند کا، اس میں کامیابی ہے، اس لیے کہ یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ سب چینج ہو جائے۔ اللہ کا رسول نہیں کر سکا، رسول اللہ نہیں کر سکے، نبی موسیٰ نے پوری جو تبلیغ کی 300-400 سال، اس میں صرف 18 مومنین کو پیدا کیا، 18 ایمان پہ لائے، سب گمراہ ہو گئے۔ نوح نبی کی 2-2.5 ہزار سال کی تبلیغ میں جتنے کشتی میں سوار ہوئے وہی دین پہ تھے، سب ہلاک ہو گئے۔ تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ہر آدمی چینج ہو جائے، اور میں ایم ویری پازیٹیو کہ جتنے ہیں سب صحیح ہیں۔ میں اس لحاظ سے پڑھا اور سوچنا بھی یہی چاہیے، you have to be very positive۔ اسلام کہتا ہے کہ حسن ظن رکھو سب کے لیے، سب نیک، سب دیندار ہیں، سب عمل کرتے ہیں،
سب اپنے ساتھ زاد راہ لے جانے تیار ہیں. میں تو بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں, یوتھ کے لیے میں پڑھ رہا ہوں بس. بڑوں سے تو میری بات ہی نہیں, بڑے تو سب ماشاءاللہ دیندار. لیکن یہ جو آیت مسلسل آپ کی خدمت میں ہے کہ کل من علیہا فان, یہ ایک الارم نہیں ہے ہمارے لیے؟ کتنا بڑا الارم ہے کہ وہ وقت آئے گا, مطلب انتظار ہم کر رہے ہیں اس کا. کیا ہم پریپریشن ہمارے پاس کچھ ہے؟ ہر انسان جو ہے نا آنیسٹلی کسی کو بتائے بغیر, اپنی وائف کو, اپنے بچوں کو, کسی کو مت بتائیں. آپ خود, حکم یہ ہے کہ خود انسان سوچے کہ میں کتنا ہوں. اس لیے کہ ہمارے گناہ باز ایسے ہیں جو مجھے معلوم یا میرے خدا کو معلوم, کسی کو نہیں معلوم. نہ میری بیوی کو, بچوں کو, ماں کو, باپ کو, بھائی کو, بہن کو, خاندان کو, دوست کو, کسی کو نہیں معلوم. تو ہر انسان کیا ہے نا, تو ہر انسان یہ چیک کرے کہ, اس لیے کہ قرآن میں اللہ افواجہ کہہ کے استعمال کر رہا ہے یہ ورڈ, اور کہہ رہا ہے کہ تم اس کے لیے زاد راہ, اپنے آخرت کے لیے, اپنی لائف کے لیے, اس لائف کے لیے, اس خبر کے لیے کہ جو تمہارا پرماننٹ پلیس ہے, پرماننٹ ہاؤس ہے, جہاں تم کو ہمیشہ رہنا ہے, اس کے لیے 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ تو سوچو یار. کتنی یہ عجیب بات نہیں ہے؟ آپ کبھی, میں جیسا آج سوچ رہا ہوں, میں جیسا آج گفتگو کر رہا ہوں, آپ ذرا سا تھوڑے سا ریلیکس ہو کے آج رات میں جب گھر پہ جائے نا, تو اس طرح سوچیں کہ میرا جو بھی ایج ہو گئی, ہماری 30-40 سال, 40 ایئرس میرے پاس ہو گئے, اور 40 ایئرس میں میں نے اپنی اس جگہ کے لیے جو پرماننٹ جگہ ہے اس کے لیے میں نے کتنی تیاری کی, اس جرنی کے لیے کتنی تیاری کی. ابھی میں جب آیا گلستان, اور میں جیسا یہاں بیٹھتا ہوں پنجوانی صاحب کے پاس, تو انہوں نے ایک مجھے چٹ دی ابھی, اور یہ کہا کہ یہ 3 نام ہیں, ان پہ آپ فاتحہ پڑھوائیے. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو 3 مہینے کے اندر لاسٹ 3 months میں اسی گلستان کی جو بلڈنگ میں ہم مجلسیں کر رہے ہیں وہاں رہتے تھے, اور لاسٹ ایئر وہ لوگ مجلسوں میں تھے, یہ مجلس میں ہم جو ہیں. اور انہوں نے کہا کہ وہ صاحب بالکل آپ کے سامنے بیٹھتے تھے, لیکن لاسٹ 3 months میں اس بلڈنگ سے 3 میتیں ہوئی, چلے گئے. تو میرا سوال اتنے بڑے مجمع سے یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب وہ مجلسیں سن رہے تھے تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ نیکسٹ ایئر میں مجلسوں میں نہیں رہوں گا. نہیں تھا, نہیں رہتا. رکھنا چاہیے. میں 7 days سے یہی کہہ رہا ہوں, میرا میسیج یہی, اسلام کا میسیج ہے, یہ اسلام کا پیغام ہے, یہ اسلام کا ڈیمانڈ ہے ٹورڈز یو. امام یہی چاہتا ہے. آپ انصاف سے بتائیے, 3 ڈیڈ باڈیز گئی اس بلڈنگ سے لاسٹ 3 months میں. ان لوگوں نے لاسٹ ایئر ان مجالس میں شرکت کی, تو لاسٹ ایئر جب مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کیا وہ سوچ رہے تھے کہ نیکسٹ ایئر ہم نہیں رہیں گے, بلکہ ہم ایک ایسی جگہ پہ چلے جائیں گے جہاں پر سوائے اندھیرے کے کچھ نہیں. بار بار یہ ورڈ کو میں استعمال کر رہا ہوں, جہاں کوئی میری مدد نہیں کرے گا. ہو سکتا ہے ان کے کئی پلانس ہوں, ہو سکتا ہے ان کے کئی پلاننگ کر رہے ہوں گے کہ میں نیکسٹ ایئر یہ کروں گا, یہ کروں گا, یہ کروں گا, بٹ دے couldn't do it. اس لیے کہ وقت آیا, ملک الموت جب آتا ہے نا, بول کے نہیں آتا. اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ, آپ اللہ نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ یہ آدمی کل مرے گا, یہ آدمی پرسوں مرے گا. اگر اللہ ہم کو ڈیٹ بتا دیتا کہ اس دن تم مرو گے تو یہ اچھا نہیں ہوتا؟ یہ بہت اچھا ہوتا ہمارے لیے. یہ چھپا کے راز میں کیوں رکھا اللہ نے کہ بتاتا ہی نہیں ہے, کسی کو نہیں بتاتا کہ تم کب مرو گے. اگر بتا دیتا تو اس میں فائدہ نہیں ہوتا. عجیب جواب دیا اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کہا کہ اس کا نہیں بتانا اس کی رحمت ہے, اس کا نہیں بتانا رحمت ہے. اس لیے اگر بتا دیتا تو آج ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہمارا یہ عالم ہے, بالکل ہم کو پتہ ہی نہیں. nobody knows, nobody knows. وہ ایگزامپل میں آپ ہی کے اس بلڈنگ کا دے رہا ہوں نا, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مریں گے, لیکن چلے گئے نا. آج کہاں ہے؟ آرام باغ میں ہے. ہو سکتا ہم کو دیکھ رہے ہوں گے, ہو سکتا ہم کو نہیں دیکھ رہے ہوں گے. اللہ ان کی خبروں پہ رحمتوں کو نازل کرے. اس قبرستان میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مولا کے چاہنے والے دفن ہیں, اس خبروں میں رحمتوں کو نازل کرے.
لیکن آپ جسٹ یہ ہمارے لیے الارم نہیں ہے, ہمارے لیے اویکننگ نہیں ہے, ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کبھی سوچتے کہ یار اگر کل کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا, میرے پاس کتنا ہے. آپ انصاف سے بتائیے, سب ماشاءاللہ بزنس مین ہے, پلیز غور سے سنیں, سب بزنس مین ہے یا جاب کر رہے ہیں, سب کے پاس جاب ہے, سب کے پاس بزنس ہے. بزنس مین جو پیسہ کماتا ہے فوراً خرچ کر دیتا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, کاروباری لوگ جو میرے سامنے, کیا مثال کے طور پہ انہوں نے کوئی ڈیل میں 200,000 کمائے, کیا وہ ایک دن میں 200,000 خرچ کر دیتے؟ کبھی نہیں کرتے. ہم کتنا خرچ کرتے؟ میکسیمم 10, 15, 20,000 منیمم اس میں خرچ کیا, باقی کا سب سیو کر دیتے. کیوں سیو کیوں کر رہے ہیں؟ فار واٹ؟ جاب جو کر رہا ہے منتھلی سیلری لیتا ہے, کیا وہ سیلری 30 ڈیز سے پہلے پورے خرچ کر دیتا؟ اگر کسی کے پاس 100,000 کسی کی سیلری ہے, 10,000 کسی کی سیلری ہے, تو کیا وہ 20 تاریخ کو پورا خرچ کر کے خالی ہاتھ ہو جاتا؟ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا بابا؟ وائی؟ پورا کیوں نہیں خرچ کر دیتے ایک دن میں؟ آپ کہیں گے آ رہی ہو کیسی باتیں کر رہے ہیں, ہم کو 30 دن تک دیکھنا ہے, اگر پیسے خرچ ہو گئے تو پھر ہماری مدد کا ہمارا گھر کیسے چلے گا, میری بیوی بچے کیسے کھائیں گے, گھر کا بھاڑا کون دے گا, پیٹرول کے کون دے گا, کچھ تو رکھنا ہے. 10,000 بھی کمائے گا تو کوشش کرے گا 500 سیو کرنے کا, 1,00,000 بھی کمائے گا وہ اپنے اسٹیٹس کے لحاظ سے کم از کم 20-25,000 سیو کرے گا. کیوں؟ وہ ایک انگلش کا ایک محاورہ ہے نا کہ رینی ڈیز کے لیے, جب ہر بزنس ڈاؤن ہو جائے, کچھ پرابلم آ جائے, تو کم از کم اس دنوں کے لیے کچھ سیو کر کے رکھ. کیوں رکھ رہے بھائی, کیوں رکھ رہے؟ وائی؟ اس زندگی کے لیے سیو کر رہے ہو کہ جس میں گارنٹی نہیں ہے. تمہارے پاس گارنٹی ہے کہ جس کے لیے تم سیو کر رہے ہو تم اس کو یوز کر سکو گے؟ نو, دیر از نو گارنٹی. کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں بولتا یس میں سیو کر رہا ہوں اس لیے کہ میں یوز کروں گا. نو, یوز کر لیا تو یو آر لکی. نہیں یوز کر سکتے, ہو سکتا مر جائے, ہو سکتا چوری ہو جائے, ہو سکتا آپ کو کچھ ہو جائے. آپ کسی کے لیے رکھتے ہیں, کسی اور کام کے لیے ہو جاتا ہے. مین پروپوزس, گاڈ ڈسپوزس, کیا ہے وہ؟ تو آپ, میرا سوال یہ ہے کہ تم اس زندگی کے لیے, اپنی اس لائف کے لیے تم سیو کر رہے ہو, 30 ڈیز کے لیے بھی تم سیو کرتے ہو. تم 5 دن 10 دن میں سیلری لے کے پورا پیسہ خرچ نہیں کرتے. بزنس مین کوئی پیسہ خرچ نہیں کرتا, فوراً سیو کرتا ہے. بعض وقت ایسا ہوتا ہے سپریٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہر چیز. کیوں؟ کہ پرابلم نہ ہو. اس لائف کے لیے تم سوچ رہے ہو کہ جس لائف کی گارنٹی نہیں ہے. میں یہ 7 ڈیز سے آپ سے یہی بیک کر رہا ہوں کہ اس لائف کے لیے, اس کے لیے بھی سوچو یار, خبر کے لیے کہ آج رات میں بستر پہ جا کے سوچو. تو سوچنا کافی ہے کہ ہم نے کتنا کیا اب تک اس جگہ کے لیے. خالی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ آرام باغ جائیں, رحمت آباد جو قبرستان جائیں, خاموش جا کے خبر کو دیکھو, ایسا کھڑے رہ کے 5 منٹ اکیلے کھڑے رہو قبرستان میں, ان پوری خبروں پہ نگاہ ڈالو, وہ پورے گریس پہ نگاہ ڈالو, نگاہ ڈال کے سوچو کہ کیسے کیسے لوگ اندر ہیں, کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, کتنے غریب ہیں, سب برابر, سب خاموش ہیں. یہ سوچو کہ آج ان کو میں دیکھ رہا ہوں کھڑے رہ کر, یہ خبریں جو بڑے ہیلتھی تھے, طاقتور تھے, صحت کے ساتھ تھے, بڑے بڑے محلوں میں رہتے تھے, آج کہاں ہے؟ یہ سوچو کہ کل میں بھی ایسی آ کے میری بھی ایک خبر ایسی بنے گی آرام باغ میں. کبھی کسی نے سوچا؟ آرام باغ جب جاتے ہو تو بڑے فارملٹی کے لیے گئے, باپ کی خبر پہ پڑھا, شوہر کی خبر پہ پڑھا, بیوی کی خبر پہ پڑھا, بھائی کی خبر پہ پڑھا. تھینک یو ویری مچ, میں نے ٹائم دیا تم کو. آئی ایم ان بامبے اینڈ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم. 15 منٹ تو دے رہا ہوں تمہارے لیے. باپ کو پڑھ کے تھینک یو بولا, واپس آ گئے. کبھی کھڑے رہ کے سوچا کہ جیسے میرے باپ کی خبر بنی ہوئی ہے نا, کل میری بھی یہیں بنے گی. اس وقت تمہارا بیٹا نہیں آیا, بیٹی نہیں آئی, بیوی نہیں آئی, شوہر نہیں آیا, مومن نہیں آیا, تو تم کہاں ہو؟ انڈر گراؤنڈ ہو, انڈر گراؤنڈ. ہم کو اوپر چلنے کی عادت ہے, ہم کو اوپر چلنے کی عادت ہے, ہم کو زمین کے اوپر چلنے کی ایسی عادت ہے کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے. گھر بھی بناتے ہیں ہم تو اوپر بناتے ہیں, اور جتنا اوپر ہوتا جائے گا ہم خوش ہوتے ہیں.
23 फ्लोर पे अगर कोई बंदा है तो वो बुलाता है अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को, देखो आओ देखो कितना खूबसूरत व्यू है बॉम्बे का। अगर कोई 25 फ्लोर ऑफ बिल्डिंग है, 25-30 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, आई डोंट नो बॉम्बे में है नहीं, मैं तो दुबई में बात करो या कुवैत में बात करो, वहाँ 40-50 स्टोरी 70 स्टोरीज जो है ना स्काई स्क्रैपर्स है। तो जब हम उसमें जाते हैं जो कोई मोमिन, तो मोमिन खास तौर पर लेके जाते हैं, मौलाना आइए देखिए 70 फ्लोर पे बंदा है, मिसाल दो न्यूयॉर्क की बात करो 100 फ्लोर्स है, बुलाता है खास तौर पे, बुला के कहता है मौलाना देखें यहाँ से पूरा न्यूयॉर्क दिख रहा है, क्या खूबसूरत व्यू है, और लिफ्ट्स भी इतनी फास्ट है कि तेजी के साथ ऊपर लेके चले जाते हैं। और मैंने कहा यार आप इतनी ऊपर रहते हैं, आपको खौफ नहीं लगता? काम मौलाना ये मिलियन, अगर यही फ्लैट में नीचे लो ना फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे तो वो मिलियन में होगा, यहाँ जो मैंने लिया तो $1.5 मिलियन आई हैव पेड। बड़े खुशी के साथ कह रहा है कि $1.5 मिलियन आई हैव पेड। देखें यहाँ से दुनिया को देखें, खूबसूरत देखें, न्यूयॉर्क पूरा नीचे, मैं ऊपर आ गया। हमको कितनी आदत है ऊपर रहने की। मैं जो बात कर रहा हूं वो नीचे की बात कर रहा हूं, अंडरग्राउंड की बात कर रहा हूं, नीचे भी नहीं, 6 फीट नीचे। कोई एयर कंडीशन लाइट का तो प्रोविजन ही नहीं है वहां पे, सो नैरो। इतने बड़े 5 बेडरूम के फ्लैट में, एग्जीक्यूटिव फ्लैट में मैं हूं 78th फ्लोर पे, एंड आई एम सो हैप्पी कि पूरा शहर मुझे लग रहा, पूरी सिटी को मैं देख रहा, सिटी नीचे है, सब नीचे है, मैं उनके ऊपर। इंसान की फिक्र देखें, उसकी सोच देखें। अगर इफ यू डोंट गेट चांस, इफ यू गेट चांस 70th फ्लोर पर रहने के, आप नहीं जाएंगे? आप कहेंगे यार अगर इफ आई गेट चांस डेफिनेटली आई विल गो। बॉम्बे में अगर कोई आप कोई बड़े अपार्टमेंट में जाए और 50 फ्लोर्स का कोई अपार्टमेंट वो हो, बिल्डिंग हो, टावर हो, और अगर आपको 50th फ्लोर पे मिलेगा, जब आप देखेंगे तो आपकी आईब्रोज ओपन हो जाएंगे, आंखें खुलेंगी, कहेगा पूरा बॉम्बे का सी व्यू देखे, ये व्यू देखे, ये व्यू देखे। मैं हर व्यू देने तैयार हूं अंडरग्राउंड आपको, जिस मेरी बात पे अमल कर रहे। मैं नहीं, नॉट मी, वो कि जो सूरह रहमान में कह रहा है, सूरह यासीन में कह रहा है, सूरह मुल्क में कह रहा है, आओ मेरे पास, आई एम गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। लेकिन मेरी बात सुन के आओ, मेरी बात पे अमल करके आओ, जो मैं कहूं उस पर अमल करो, फिर देन यू सी। तुम 70 फ्लोर्स की बात कर रहे हो, मैं 1000 फ्लोर पे लेके जाकर तुम्हारा रखूंगा, जन्नत के दरवाजे खोल दूंगा, वहां के बागात गार्डन्स में तुमको फिराऊंगा। लेकिन लिसन टू मी, शैतान की बात पे अमल मत करो। यासीन में अल्लाह खुल्ला खुल्ला कहता है कि शैतान तुम्हारा खुल्ला खुल्ला ओपन दुश्मन है। डोंट लिसन टू शैतान, डोंट लिसन टू शैतान। आप इमेजिन करेंगे, मैं हकीकत मैंने बयान नहीं की। आज वो लोग चले गए, आरामबाग में हैं, कहां पे हैं? नीचे जमीन के। आज रात में जब बिस्तर पे जाओ ना तो सोचो कि आज अगर मैं कल सुबह में नीचे चला जाऊं, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी रात है। हुक्म क्या है कि जब तुम नमाज पढ़ो, मगरिब की नमाज पढ़ो, तो ये दुआ करो कि परवरदिगार ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज मत बना। फजर की नमाज पढ़ो तो ये दुआ करो कि परवरदिगार ये दिन मेरे लिए रहमत का दिन हो जाए और ये जिंदगी की आखिरी नमाज मत बना। घर से जब दरवाजे पे बाहर आना, ब्रांडेड ड्रेस पहनकर, $1 मिलियन की मीटिंग में जाने के लिए जब सर को उठा के खुशियों के साथ घर से बाहर निकलो ना, तो हुक्म यह है कि दरवाजे पे ठहर जाओ, अपने ओन डोर पे, अपनी गेट पे ठहर के एक लम्हा सोचो, एक लम्हा जरा सा सोचो। क्या सोचो? $1 मिलियन मत सोचो। ये कैलकुलेट मत करो कि जिस मीटिंग में जा रहा हूं मुझे 1 करोड़ रुपए का इसमें फायदा होने वाला है, एंड यू आर सो एक्साइटेड कि आज शाम में मैं 1 करोड़ रुपया इस मीटिंग से, इससे डील से कमा के लेके आऊंगा। अल्लाह आपके रिस्क में बरकत दे। लेकिन मासूम कहता है कि जब तुम दरवाजे पे अपने ओन डोर पे खड़े रहो ना, जब निकलो ना खुशी डोर पे सुबह के वक्त खड़े रहकर सोचो कि आज मैं अपने पैरों की ताकत से, अपने जिस्म में मेरे ताकत
طاقت ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، پیروں میں طاقت ہے، میں طاقت سے بڑے آرام کے ساتھ جا رہا ہوں، لیکن کل ایک دن آئے گا کہ جو میں کسی کے کھانگے پہ جاؤں گا۔